آج ہم جس کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بروس لپٹن کی عالمی شہرت یافتہ کتاب دا بایولوجی آف بلیف۔ مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی، اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہمارے اس ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیں اس گہرے موضوع کو کھولتے ہیں۔ یہ کوئی عام سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ سائنس کے سب سے بنیادی عقیدے کو چیلنج کرتی ہے۔ اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہماری زندگی، ہماری صحت، ہماری شخصیت، مطلب سب کچھ ہمارے جینز کے کنٹرول میں ہے۔ بالکل، اور اس کتاب کے مصنف ڈاکٹر بروس لپٹن کوئی باہر کے آدمی نہیں ہیں۔ وہ خود ایک مشہور سیل بایولوجسٹ ہیں جنہوں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی جیسے بڑے اداروں میں تحقیق کی ہے۔ تو جب وہ کچھ کہتے ہیں تو اس میں وزن ہوتا ہے۔ جی، یہ کتاب ان کے اپنے سائنسی سفر کی کہانی ہے، جہاں انہوں نے یہ دریافت کیا کہ ہمارے خیالات، ہمارے عقائد اور ہمارا ماحول وہ دراصل ہمارے جینز کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور اسی نئی سائنس کو ایپی جینیٹکس کہتے ہیں۔ اور یہ اس گفتگو کا پہلا حصہ ہے۔ بالکل۔ تو ڈاکٹر لپٹن بات شروع کرتے ہیں زندگی کی سب سے چھوٹی اکائی سے، یعنی خلیے سے، سیل سے۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں خود کو، یعنی اس پیچیدہ انسانی جسم کو سمجھنا ہے تو پہلے اس کے ایک ایک خلیے کو سمجھنا ہوگا، اور اس کے لیے وہ ایک بہت ہی دلچسپ تصور پیش کرتے ہیں۔ کیا تصور؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک خلیے کو ایک ننھا انسان، یعنی منیچر ہیومن سمجھیں۔ ننھا انسان، یہ تو بہت عجیب بات لگتی ہے۔ مطلب ایک خلیے میں کیا ہوتا ہے جو اسے انسان جیسا بناتا ہے؟ یہی تو اس کتاب کا کمال ہے۔ دیکھیں، ہمارے جسم میں مختلف نظام ہے نا؟ ہاں، جیسے سانس لینے کا نظام، ہاضمے کا، اعصابی نظام۔ بالکل۔ ڈاکٹر لپٹن بتاتے ہیں کہ یہ تمام نظام بہت چھوٹے پیمانے پر ہر ایک خلیے کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں۔ خلیے کا اپنا پاور پلانٹ ہوتا ہے، اپنا ہاضمے کا نظام، اور سب سے اہم اس کی اپنی ایک جھلی یا میمبرین جو اس کے دماغ کا کام کرتی ہے۔ اور ہمارا پورا جسم ایسے 50 خرب 50 ٹریلین خلیات سے مل کر بنا ہے۔ یہ سوچ کر ہی مطلب دماغ گھوم جاتا ہے۔ جی، یہ کوئی ایک جسم نہیں، یہ تو ایک پوری منظم کمیونٹی یا معاشرہ ہے، خرب و ذہین مخلوقات کا۔ اور آپ نے جو لفظ استعمال کیا ذہین، جی وہ بہت اہم ہے۔ کتاب کا پہلا باب اسی پر ہے، اسمارٹ سیلز۔ ہاں، یہ خلیات بے جان مشینیں نہیں ہیں، ان میں ذہانت ہے۔ وہ اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں، اس تجربے کو یاد رکھتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر خود کو اس کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ مطلب ان میں میموری بھی ہے، وہ سیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال ہے؟ سب سے بہترین مثال ہمارا مدافعتی نظام ہے، یعنی امیون سسٹم۔ جب خسرہ، میزلز کا وائرس جسم پر پہلی بار حملہ کرتا ہے تو ہمارے مدافعتی خلیات ایک خاص قسم کا پروٹین بنانا سیکھتے ہیں۔ اینٹی باڈی۔ جی، اینٹی باڈی، جو اس وائرس کو ناکارہ بنا دیتی ہے۔ لیکن اصل ذہانت یہ نہیں ہے۔ اصل ذہانت یہ ہے کہ وہ خلیات اس وائرس کی ایک یادداشت بنا کر محفوظ کر لیتے ہیں۔ اچھا، تاکہ اگر مستقبل میں وہی وائرس دوبارہ حملہ کرے تو وہ پہلے سے تیار ہوں۔ بالکل، وہ فوراً اور بہت زیادہ مؤثر طریقے سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ انہیں یاد ہے کہ اس دشمن سے کیسے لڑنا ہے۔ یہ خلیاتی سطح پر سیکھنے کا ایک ناقابل یقینی عمل ہے۔ یہ تو ایک خلیے کی ذہانت ہوئی، لیکن وہ جو 50 خرب خلیات کی کمیونٹی والی بات تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اربوں سال پہلے زندگی صرف ایک خلیے والے جانداروں پر مشتمل تھی۔ پھر ان خلیات نے یہ سمجھا کہ اگر وہ مل کر کمیونٹیز بنا لیں تو ان کے زندہ رہنے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ اور یہیں پر مصنف ڈارون کے مشہور نظریے سروائیول آف دا فٹسٹ کو چیلنج کرتے ہیں۔ جی، وہ اسے ایک نئے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ سکھایا گیا ہے کہ زندگی ایک مقابلہ ہے، ایک جنگ ہے۔ ہاں، کہ جو سب سے طاقتور ہے وہی جیتے گا۔ لیکن لپٹن کہتے ہیں کہ ہم نے ڈارون کو غلط سمجھا ہے۔ ارتقاء کی اصل طاقت مقابلہ نہیں بلکہ تعاون ہے، کوآپریشن ہے۔
جاندار ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زیادہ بہتر طریقے سے زندہ رہتے ہیں۔ تو یہ مقابلہ نہیں، تعاون کی کہانی ہے۔ بالکل، اور وہ ایک اور سائنسدان لیمارک کے نظریے کا بھی حوالہ دیتے ہیں جسے ایک زمانے میں رد کر دیا گیا تھا۔ لیمارک، اچھا یہ وہی زرافے والی تھیوری ہے نا، کہ زرافے اونچے درختوں تک پہنچنے کے لیے گردنیں کھینچتے رہے اور ان کی اگلی نسلوں کی گردنیں لمبی ہوتی گئیں۔ جی بالکل وہی۔ لیمارک کا خیال تھا کہ جاندار اپنے ماحول سے سیکھے ہوئے خواص اپنی اگلی نسلوں کو منتقل کر سکتے ہیں، اور یہی خیال آج کی نئی سائنس ایپی جینیٹکس کی بنیاد ہے۔ اس تعاون کی طاقت کو سمجھانے کے لیے ڈاکٹر لپٹن اپنی ذاتی زندگی سے بھی ایک مثال دیتے ہیں۔ ہاں، وہ بہت متاثر کن ہے۔ جب وہ کیریبین کے ایک میڈیکل اسکول میں پڑھا رہے تھے تو ان کے زیادہ تر طلباء وہ تھے جنہیں امریکہ کے بڑے اداروں نے مسترد کر دیا تھا۔ تو ان طلباء نے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے نوٹس شیئر کیے، مل کر پڑھا، ایک دوسرے کو سہارا دیا، بالکل ان ذہین خلیات کی طرح جو مل کر ایک مضبوط جسم بناتے ہیں۔ اور نتیجہ؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ان سب نے مل کر غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ ان کے نتائج امریکہ کے بہترین میڈیکل اسکولوں کے برابر تھے۔ یہ عملی طور پر تعاون کی طاقت کا ثبوت تھا۔ واو! تو پہلا سبق یہ ہے کہ ہمارے خلیات ذہین ہیں اور وہ بقا کے لیے مقابلہ نہیں، تعاون کرتے ہیں۔ یہیں سے کتاب کا دوسرا اور شاید سب سے اہم باب شروع ہوتا ہے۔ جی، اور اس باب کا عنوان بہت دلچسپ ہے۔ اصل قصوروار ماحول ہے بے وقوف۔ It's the environment stupid۔ یہ ایک سیاسی نعرے سے لیا گیا ہے۔ ہاں، لیکن یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی خلیہ بیمار ہو تو اس کا قصوروار خود خلیہ نہیں بلکہ اس کا ماحول ہوتا ہے۔ اور یہیں سے وہ جینیاتی جبر یعنی جینیٹک ڈٹرمنزم کے تصور کو پوری طرح رد کرتے ہیں۔ بالکل، یہ وہ عام خیال ہے کہ ہماری قسمت ہمارے جینز میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر خاندان میں کوئی بیماری ہے تو ہم مان کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم بھی اس کا شکار ہو کر رہیں گے، کہ ہم اپنی وراثت کے قیدی ہیں۔ لیکن کتاب واضح کرتی ہے کہ یہ سوچ سائنسی طور پر غلط ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ 95% سے زیادہ بیماریاں بشمول کینسر اور دل کے امراض کسی ایک خراب جین کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ تو پھر کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ یہ بیماریاں دراصل جینز اور ماحولیاتی عوامل جیسے خوراک، تناؤ، جذبات، ان سب کے پیچیدہ تعامل کا نتیجہ ہیں۔ صرف 5% سے بھی کم بیماریاں ہیں جو براہ راست کسی ایک جین کی خرابی سے ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر 95% بیماریوں کی وجہ جینز نہیں ہیں اور ہماری زندگی کو جینز کنٹرول نہیں کر رہے، تو پھر کون کر رہا ہے؟ اصل میں ڈرائیور سیٹ پر کون بیٹھا ہے؟ اس کا جواب کتاب ہمیں پروٹینز میں دیتی ہے۔ پروٹینز زندگی کی اصل مشینیں ہیں۔ ہمارے جسم میں 1,00,000 سے زیادہ مختلف قسم کے پروٹینز ہیں۔ اور یہی ہر کام کرتے ہیں؟ جی، یہ پروٹینز اپنی شکل بدل کر حرکت کرتے ہیں اور یہی حرکت زندگی ہے۔ روایتی سائنس کہتی تھی کہ ان کی حرکت کو ڈی این اے کنٹرول کرتا ہے، لیکن یہ کتاب کہتی ہے نہیں، یہ ماحول سے آنے والے سگنلز ہیں۔ اور یہیں پر آ کر بائیولوجی کا وہ سینٹرل ڈوگما یعنی مرکزی عقیدہ ٹوٹتا ہے۔ بالکل، وہ عقیدہ جو کہتا تھا کہ خلیے میں معلومات کا بہاؤ صرف ایک سمت میں ہوتا ہے، ڈی این اے سے آر این اے اور پھر پروٹین، یعنی ڈی این اے ہی باس ہے۔ ہاں، لیکن اس نظریے کو سب سے بڑی چوٹ لگی ہیومن جینوم پروجیکٹ کے نتائج سے۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا سائنسی منصوبہ تھا۔ سائنسدانوں کو امید تھی کہ انسانوں میں کم از کم 1,20,000 جینز تو ضرور ہوں گے۔ ایک منطقی بات تھی، ہر پروٹین کے لیے ایک جین، لیکن جب نتائج سامنے آئے تو پوری سائنسی دنیا حیران رہ گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ صدمے میں تھے۔ پتہ چلا کہ انسانوں میں صرف 25,000 کے قریب جینز ہیں۔ کیا صرف 25,000؟ مجھے لگا تھا یہ تعداد لاکھوں میں ہوگی۔ یہ تو ایک چھوٹے سے کیڑے سے کچھ ہی زیادہ ہیں۔ جی، ایک نیماٹوڈ ورم میں تقریباً 24,000 جینز ہوتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی تمام تر پیچیدگی اتنے ہی جینیاتی پرزوں سے بنی ہے جتنے ایک چھوٹے سے کیڑے میں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی وہ سوال تھا جس نے سائنسدانوں کو پریشان کر دیا۔ اس دریافت نے ثابت کر دیا کہ انسان کی پیچیدگی کا راز جینز کی تعداد میں نہیں بلکہ اس بات میں ہے کہ ان جینز کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے۔ تو کوئی اور چیز ہے جو جینز کو کنٹرول کر رہی تھی؟ بالکل، اور اس کچھ اور کو بے نقاب کرنے کے لیے کتاب ایک شاندار تجربے کا ذکر کرتی ہے جسے اینوکلیشن کہتے ہیں۔
یہ سننے میں بہت تکنیکی لگتا ہے، یہ ہے کیا؟ یہ بہت آسان ہے۔ اس عمل میں سائنسدان ایک زندہ خلیے سے اس کا مرکزہ یعنی نیوکلیس نکال دیتے ہیں۔ وہ حصہ جس میں سارا ڈی این اے ہوتا ہے؟ جی، اور روایتی نظریے کے مطابق مرکزہ خلیے کا دماغ ہے، تو اگر آپ کسی کا دماغ نکال دیں تو اسے فوراً مر جانا چاہیے؟ ظاہر ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ جب مرکزہ نکال دیا جاتا ہے تو خلیہ 1 یا 2 مہینے تک بالکل ٹھیک ٹھاک زندہ رہتا ہے۔ وہ سانس لیتا ہے، خوراک ہضم کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، اپنے ماحول پر رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ تو وہ زندہ ہے اور اپنے سارے کام کر رہا ہے بغیر اپنے دماغ کے؟ تو پھر وہ کیا کام ہے جو وہ نہیں کر سکتا؟ کوئی تو فرق پڑا ہوگا۔ ہاں، وہ 2 کام نہیں کر سکتا۔ ایک، وہ اپنے خراب یا پرانے پروٹینز کو بدل کر نئے نہیں بنا سکتا، کیونکہ نئے پروٹین بنانے کے نقشے ڈی این اے میں ہوتے ہیں۔ اچھا۔ اور دوسرا، وہ تقسیم ہو کر اپنی نسل پیدا نہیں کر سکتا۔ اوہ، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ڈی این اے خلیے کا دماغ نہیں بلکہ اس کا تولیدی نظام ہے۔ گوناڈز ہیں۔ بالکل۔ یہ صرف بلو پرنٹس کا ایک ذخیرہ ہے جن کی ضرورت تب پڑتی ہے جب کوئی نیا پرزہ بنانا ہو یا نسل آگے بڑھانی ہو۔ روزمرہ کی زندگی کا کنٹرول ڈی این اے کے پاس نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا انکشاف ہے۔ تو پھر اصل دماغ کون ہے؟ اصل کنٹرولر کون ہے؟ یہیں پر ایپی جینیٹکس کی سائنس سامنے آتی ہے۔ اس لفظ کا مطلب ہے جینز کے اوپر کنٹرول۔ کنٹرول ابو دی جینز؟ جی، یہ وہ سائنس ہے جو بتاتی ہے کہ کس طرح ماحول سے آنے والے سگنلز جینز کی سرگرمی کو آن یا آف کرتے ہیں بغیر ڈی این اے کی ترتیب کو بدلے۔ ٹھیک ہے، اسے آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ یہ جینز کے اوپر کنٹرول کام کیسے کرتا ہے؟ کتاب ایک بہترین مثال دیتی ہے۔ تصور کریں کہ ڈی این اے ایک لمبی زنجیر ہے جس پر موجود ہر جین پر ایک پروٹین کا خول چڑھا ہوا ہے، ایک سلیو۔ ٹھیک ہے۔ جب تک یہ خول موجود ہے اس جین کو پڑھا نہیں جا سکتا، یعنی وہ جین غیر فعال ہے، آف ہے۔ ٹھیک ہے، تو جین موجود ہے لیکن وہ خاموش ہے۔ اب ماحول سے ایک سگنل آتا ہے۔ یہ سگنل کوئی ہارمون ہو سکتا ہے، کوئی غذائی جز یا ہمارے کسی خیال سے پیدا ہونے والا کیمیکل بھی۔ اچھا۔ یہ سگنل اس پروٹین کے خول کو ہٹا دیتا ہے۔ جیسے ہی خول ہٹتا ہے جین ظاہر ہو جاتا ہے اور اسے پڑھ کر مطلوبہ پروٹین بنا لیا جاتا ہے، یعنی جین آن ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک لائٹ سوئچ کی طرح ہے۔ جین بلب ہے لیکن ماحول وہ ہاتھ ہے جو سوئچ کو آن یا آف کرتا ہے۔ بلب خود فیصلہ نہیں کرتا کہ کب جلنا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اصل کنٹرول تو ماحول سے آنے والے سگنل کے پاس ہے، خود جین کے پاس نہیں۔ اس کی کوئی حقیقی مثال ہے؟ کوئی ایسا تجربہ جس نے یہ ثابت کیا ہو؟ اس کی سب سے زبردست مثال اگوٹی چوہوں کا تجربہ ہے، اگوٹی مائس۔ اچھا۔ یہ ایپی جینیٹکس کی طاقت کو سمجھنے کے لیے ایک کلاسک تجربہ ہے۔ سائنسدانوں نے جینیاتی طور پر بالکل ایک جیسے چوہے لیے جن میں ایک خاص جین، اگوٹی جین، موجود تھا۔ اور یہ جین کیا کرتا تھا؟ یہ انہیں موٹاپے، ذیابیطس اور کینسر کا شکار بناتا تھا اور ان کی کھال کا رنگ پیلا کر دیتا تھا۔ یعنی ایک خراب جین تھا؟ جی، اس تجربے میں حاملہ چوہوں کے ایک گروپ کو عام خوراک دی گئی، جبکہ دوسرے گروپ کی خوراک میں کچھ خاص سپلیمنٹس جیسے وٹامن B12 اور فولک ایسڈ شامل کیے گئے۔ یعنی ایک گروپ کو نارمل کھانا ملا اور دوسرے کو وٹامنز والا، اور ان سب چوہوں میں وہ خراب جین موجود تھا۔ تو نتائج کیا تھے؟ نتائج نے سائنس کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ جن ماں چوہوں نے عام خوراک کھائی تھی ان کے بچے توقع کے مطابق موٹے، پیلے اور بیماریوں کا شکار پیدا ہوئے۔ اور دوسرا گروپ؟ لیکن جن ماؤں نے سپلیمنٹس والی خوراک کھائی تھی ان کے بچے دبلے، بھورے اور بالکل صحت مند پیدا ہوئے، حالانکہ ان کے اندر بھی وہی خراب اگوٹی جین موجود تھا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ مطلب صرف خوراک کے ایک چھوٹے سے فرق نے جین کے اظہار کو مکمل طور پر بدل دیا۔ وہ خراب جین ان کے جسم میں تھا لیکن وہ خاموش رہا۔ جی ہاں، ان غذائی سپلیمنٹس نے اس خراب جین کے اوپر ایک ایپی جینیٹک خول چڑھا دیا جس سے وہ جین آف ہو گیا۔ اس تجربے نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ جینز ہماری تقدیر نہیں لکھتے۔ اس کے اثرات تو بہت گہرے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، جو تناؤ ہم محسوس کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ہر لمحہ ہمارے جین سے بات کر رہی ہیں۔ بالکل، اور انہیں بتا رہی ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ تو ہم اپنی وراثت کے قیدی نہیں ہیں۔ بالکل نہیں،
آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے۔ پہلا، ہمارے خلیات ذہین وجود ہیں جو تعاون سے کام کرتے ہیں۔ دوسرا، ہماری حیاتیات کا کنٹرول ہمارے جینز کے پاس نہیں بلکہ ماحول اور خاص طور پر اس ماحول کے بارے میں ہمارے تاثر یعنی پرسیپشن کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایک انقلابی خیال ہے۔ یہ ہمیں اپنی صحت اور زندگی کی ذمہ داری واپس دیتا ہے۔ جی، یہ ہمیں جنیاتی جبر کے خوف سے آزاد کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے معمار خود بن سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک طاقتور پیغام ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم صرف اپنی وراثت کا نتیجہ نہیں بلکہ اپنے ماحول اور اپنے عقائد کی پیداوار ہیں۔ اور اگلے حصے میں ہم اس سے بھی ایک قدم آگے جائیں گے۔ جی، اور یہ جانیں گے کہ ہمارا شعور، ہمارا دماغ اور خاص طور پر ہمارا لاشعور اس عمل میں کیا کردار ادا کرتا ہے۔ اور جاتے جاتے ایک بہت بڑا سوال باقی رہ جاتا ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر خلیے کا دماغ اس کا مرکزہ یا ڈی این اے نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ماحول کے ان سگنلز کو وصول کرتی ہے اور پھر پورے خلیے کے رویے کو کنٹرول کرتی ہے؟ وہ اصل کمانڈ سینٹر کہاں ہے؟ اس راز سے پردہ اگلی بار اٹھے گا۔ آج ہم دو بہت بڑے اور سچ کہوں تو انقلابی خیالات پر بات کریں گے۔ پہلا کتاب کے تیسرے باب سے ہے، دی میجیکل میمبرین یعنی جادوئی جھلی، جو یہ بتاتا ہے کہ ایک خلیے کا اصل دماغ کہاں ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو اس سے بھی زیادہ گہرا ہے وہ چوتھے باب دی نیو فزکس سے ہے، جو یہ سمجھاتا ہے کہ ہماری بائیولوجی صرف کیمیکلز کا کھیل نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ یعنی توانائی سے چلتی ہے۔ تو آئیے اسی سب سے بڑے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ اگر جینز خلیے کو کنٹرول نہیں کرتے تو پھر کون کرتا ہے؟ روایتی طور پر تو ہمیں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ نیوکلیس جہاں ڈی این اے ہوتا ہے وہی خلیے کا کمانڈ سینٹر ہے۔ جی ہاں، یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن لپٹن کہتے ہیں کہ اصل دماغ خلیے کی بیرونی جھلی یعنی میمبرین ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ صرف بڑی بات نہیں، یہ بائیولوجی کی پوری بنیاد کو ہلا دیتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ کمپیوٹر کا دماغ اس کا سی پی یو نہیں بلکہ اس کی اسکرین ہے۔ واہ! لپٹن کے مطابق میمبرین صرف ایک دیوار یا خلیے کی جلد نہیں ہے بلکہ ایک انتہائی ذہین اور آپ کہیں کہ حساس انفارمیشن پروسیسر ہے۔ ایک ذہین جلد، یہ خیال ہی بڑا دلچسپ ہے۔ لپٹن اسے سمجھاتے کیسے ہیں؟ مطلب اس کی ساخت کیسی ہے؟ وہ اسے سمجھانے کے لیے ایک بڑی مزیدار مثال دیتے ہیں، ایک سینڈوچ کی۔ سینڈوچ؟ بائیولوجی میں سینڈوچ؟ یہ تو سننا پڑے گا۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں میمبرین ایک بریڈ اور بٹر کا سینڈوچ ہے۔ جو بریڈ اور بٹر ہیں وہ فاسفولپڈز کی دوہری تہہ ہیں۔ اچھا، اب بٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ بریڈ کو گیلا ہونے سے بچاتا ہے نا؟ صحیح، تاکہ سینڈوچ نرم نہ پڑ جائے۔ تو یہ تہہ بھی خلیے کو ہر چیز سے بچاتی ہے، مطلب ایک رکاوٹ کا کام کرتی ہے۔ جی، یہ ایک رکاوٹ ہے تاکہ ہر چیز بے قابو ہو کر اندر نہ آ جائے۔ لیکن ظاہر ہے اگر خلیہ مکمل طور پر بند ہو جائے تو وہ مر جائے گا۔ اسے غذائیت تو چاہیے۔ بالکل، اسے باہر سے غذائیت اندر لانی ہے، معلومات حاصل کرنی ہے اور اندر سے فضلہ باہر بھیجنا ہے۔ یہیں پر سینڈوچ میں موجود زیتون کام آتے ہیں۔ اچھا، تو یہ زیتون وہ دروازے ہیں جن سے آمد و رفت ہوتی ہے؟ بالکل، یہ زیتون اصل میں خاص قسم کے پروٹینز ہیں جنہیں انٹیگرل میمبرین پروٹینز یا آئی ایم پیز کہا جاتا ہے۔ یہ اس جھلی میں دھسے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ دروازوں کا کام کرتے ہیں، کچھ کھڑکیوں کا، اور کچھ، اور یہ سب سے اہم ہے، کچھ سینسرز یا اینٹینا کا کام کرتے ہیں۔ اینٹینا؟ جی، اور یہی خلیے کا اصل دماغی حصہ ہے۔ تو یہ پروٹینز ہی اصل کھیل کھیلتے ہیں۔ اچھا، یہ اینٹینا والی بات تھوڑی اور واضح کریں۔ جی، ان پروٹینز کی دو اہم قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ریسیپٹرز کہلاتی ہے۔ یہ خلیے کے حواس ہیں، اس کے لاکھوں چھوٹے چھوٹے اینٹینا جو ہر وقت ماحول کو سکین کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ باہر کی دنیا کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں؟ جی، یہ ماحول سے آنے والے سگنلز کو وصول کرتے ہیں۔ تو یہ ریسیپٹر ایک طرح سے خلیے کے لیے ناک اور کان کی طرح ہے جو باہر کی دنیا کو سونگھتے اور سنتے ہیں۔ کیا خوبصورت مثال دی ہے آپ نے، بالکل یہی کام ہے۔ ہر ریسیپٹر ایک خاص سگنل کے لیے بنا ہے، جیسے ایک خاص تالے کے لیے ایک خاص چابی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔
جب ماحول سے کوئی خاص کیمیکل یا توانائی کی لہر آتی ہے اور صحیح ریسیپٹر سے جڑتی ہے تو وہ ریسیپٹر متحرک ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ متحرک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہیں پر دوسری قسم کے پروٹینز کا کردار آتا ہوگا؟ جی ہاں، دوسری قسم ہے ایفیکٹرز۔ جب ریسیپٹر کوئی سگنل وصول کرتا ہے تو وہ اپنا شیک، اپنی ساخت بدلتا ہے اور ایک ایفیکٹر پروٹین کو ٹیگ کرتا ہے، اسے متحرک کر دیتا ہے۔ اچھا، ایفیکٹر پروٹین اس سگنل کو ایک عملی حکم میں بدلتا ہے۔ آسان الفاظ میں ریسیپٹرز ماحول کو پڑھتے ہیں۔ اور ایفیکٹرز اس پڑھائی کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں؟ بالکل، وہ خلیے کے اندر عمل شروع کرتے ہیں، مثلا ہاضمے کا انزائم بنانا، حرکت کرنا یا تقسیم ہونا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلیے کا ہر عمل اس کے ماحول کے ادراک یعنی پرسیپشن سے کنٹرول ہوتا ہے، نہ کہ اس کے جین سے۔ یہ تو ہماری پچھلی گفتگو سے ایک براہ راست جڑ رہا ہے۔ بالکل، یہی مرکزی نقطہ ہے، ادراک ہی سب کچھ کنٹرول کرتا ہے۔ اسی لیے لپٹن ممبرین کا موازنہ ایک کمپیوٹر چپ سے کرتے ہیں۔ کمپیوٹر چپ سے؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ ممبرین ایک لیکوڈ کرسٹل سیمی کنڈکٹر ہے جس میں گیٹس اور چینلز ہیں جو دراصل وہی ریسیپٹر اور ایفیکٹر پروٹینز ہیں۔ یہ کمپیوٹر والی مثال بہت کارآمد ہے، لیکن اس میں ایک سوال ہے۔ اگر ممبرین کمپیوٹر چپ ہے تو پھر ڈی این اے کیا ہے؟ روایتی بائیولوجی میں تو اسے سب کچھ سمجھا جاتا رہا ہے۔ دیکھیں، اس مثال میں نیوکلیس میں موجود ڈی این اے ایک ہارڈ ڈسک کی طرح ہے۔ ہارڈ ڈسک؟ جی، اس میں تمام پروگرامز یعنی ہر قسم کا پروٹین بنانے کے بلو پرنٹس محفوظ ہیں۔ یہ ایک ڈیٹا بینک ہے۔ تو یہ خود سے کچھ نہیں کرتا، صرف معلومات سٹور کرتا ہے؟ جی، ماحول سے آنے والا سگنل کی بورڈ سے آنے والی معلومات کی طرح ہے، جسے ممبرین پر موجود ریسیپٹر پڑھتے ہیں، اور ایفیکٹر پروٹین سی پی یو کی طرح ہے جو اس معلومات پر عمل درآمد کرتا ہے اور ہارڈ ڈسک یعنی ڈی این اے سے مناسب پروگرام یا بلو پرنٹ کو چن کر چلاتا ہے۔ مطلب ڈی این اے سے کون سا جین پڑھا جائے گا اس کا فیصلہ ممبرین کرتی ہے، ماحول کے ادراک کی بنیاد پر۔ بالکل درست، ڈی این اے خود فیصلہ نہیں کرتا۔ یہ تو پورا ماڈل ہی الٹ گیا۔ لیکن اگر ڈی این اے صرف ایک ہارڈ ڈسک ہے تو پھر بائیولوجی میں اسے اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی جاتی رہی ہے؟ ہم جینیاتی بیماریوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ لپٹن کے مطابق 5% سے بھی کم بیماریاں خلصتاً جینیاتی ہیں۔ صرف 5%؟ جی، 95% بیماریوں کا تعلق ماحول اور ہمارے ادراک سے ہے۔ ڈی این اے کو اتنی اہمیت اس لیے ملی کیونکہ وہ نظر آتا ہے، اسے پڑھا جا سکتا ہے، جبکہ ممبرین کا یہ ذہن نظام بہت لطیف اور پیچیدہ ہے۔ سائنسدانوں نے جو چیز آسانی سے نظر آئی اسے ہی کنٹرولر مان لیا۔ کیا اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہے کہ ممبرین ہی اصل دماغ ہے؟ جی، ایک بہت ہی واضح اور آپ کہہ لیں کہ ڈرامائی ثبوت ہے۔ اسے ان نیوکلیشن کہتے ہیں۔ اگر آپ ایک خلیے سے اس کا نیوکلیس نکال دیں، یعنی اس کی ہارڈ ڈسک اور سارا ڈی این اے ہٹا دیں، جی، تو کیا ہوگا؟ میرے خیال میں تو وہ فوراً مر جائے گا کیونکہ اس کا دماغ نکال دیا گیا ہے۔ یہی عام فہم ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ خلیہ فوراً نہیں مرتا۔ اچھا، وہ 1 یا 2 مہینے تک اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ زندہ رہ سکتا ہے۔ وہ کھا پی سکتا ہے، حرکت کر سکتا ہے، فضلہ خارج کر سکتا ہے اور ماحول کے سگنلز پر رد عمل بھی دے سکتا ہے۔ یعنی اس کا آپریشنل دماغ اب بھی کام کر رہا ہے؟ جی، لیکن اگر آپ اس کی ممبرین کو ذرا سا بھی نقصان پہنچائیں تو خلیہ فوراً مر جاتا ہے۔ واہ، اس سے تو واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ روزمرہ کے کاموں کو چلانے والا دماغ نیوکلیس نہیں بلکہ ممبرین ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ جی ہاں، لیکن اگر ممبرین ماحول کے سگنلز کو پڑھ رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ سگنلز ہیں کیا؟ کیا یہ صرف خون میں تیرتے ہوئے ہارمونز اور کیمیکلز ہیں یا کچھ اور بھی؟ یہ سوال ہمیں سیدھا ہمارے اگلے موضوع یعنی باب 4 دی نیو فزکس کی طرف لے جاتا ہے۔ لپٹن کہتے ہیں کہ بائیولوجی کی ایک بڑی خامی یہ ہے کہ وہ ابھی تک نیوٹن کی فزکس میں پھنسی ہوئی ہے۔ نیوٹن کی فزکس میں؟ جی، ایک ایسی دنیا میں جہاں کائنات کو ایک بڑی مادی مشین سمجھا جاتا ہے۔ نیوٹونین فزکس بمقابلہ کوانٹم فزکس، یہ اکثر سننے میں آتا ہے، لیکن عام انسان کے لیے اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا ہماری صحت سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، نیوٹونین فزکس جو تقریباً 300 سال پرانی ہے، کائنات کو الگ الگ مادی اشیاء کا مجموعہ سمجھتی ہے۔ اس میں ہر چیز ٹھوس ہے، جیسے بلیئرڈ کی گیندیں۔ ٹھیک ہے۔
وجہ اور اثر کا تعلق سیدھا اور لکیری ہے. اے بی کو دھکا دیتا ہے، بی سی کو دھکا دیتا ہے. اسی سوچ کے تحت میڈیکل سائنس بیماری کو جسم کے کسی ایک پرزے کی خرابی سمجھتی ہے اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے میجک بلٹ یعنی مخصوص دوائیں استعمال کرتی ہے. اور شاید اسی لیے دواؤں کے اتنے زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، کیونکہ جسم ایک سادہ مشین نہیں ہے جہاں آپ ایک پرزہ ٹھیک کریں اور باقی سب کچھ ویسا ہی رہے. بالکل، جسم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے سسٹمز کا ایک پیچیدہ جال ہے. ایک جگہ تبدیلی ہر دوسری جگہ اثر ڈالتی ہے. دوسری طرف پچھلے 100 سالوں میں آنے والی کوانٹم فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات ٹھوس اشیاء کا مجموعہ نہیں، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ توانائی کے ایک ناقابل تقسیم جال سے بنی ہے. مادہ یعنی میٹر دراصل توانائی یعنی انرجی کی ہی ایک جمی ہوئی شکل ہے. آئنسٹائن کی مشہور مساوات E=mc² یہی تو بتاتی ہے. تو جو چیز ہمیں ٹھوس لگتی ہے وہ اصل میں ٹھوس نہیں ہے. نہیں ہے. ایٹم جن سے ہر چیز بنی ہے وہ خود 99.999% خالی جگہ ہیں. وہ ٹھوس گیندے نہیں بلکہ توانائی کے بھنور یا وارٹسز ہیں. توانائی کے بھنور؟ جی، اس نظریے کے مطابق کائنات میں ہر چیز ایک دوسرے سے توانائی کے ذریعے جڑی ہوئی ہے اور معلومات کا بہاؤ سیدھا نہیں بلکہ ہمہ جہت یعنی ہولسٹک ہے. تو اگر ہم بائیولوجی پر اس نئے کوانٹم نظریے کا اطلاق کریں تو اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں؟ نتائج دماغ کو ہلا دینے والے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ زندگی کو صرف کیمیکلز اور مالیکیول سے نہیں سمجھا جا سکتا. ہماری بائیولوجی غیر مرئی توانائی کے میدانوں یعنی انویزیبل انرجی فیلڈ سے گہرا تعلق رکھتی ہے. غیر مرئی توانائی؟ جی، اور سب سے اہم بات، خیالات، عقائد اور جذبات بھی توانائی کی شکلیں ہیں جو براہ راست ہمارے خلیوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی کمرے میں ٹینشن ہے یا ماحول بھاری ہے تو یہ صرف ایک محاورہ نہیں، یہ محاورہ نہیں ہے. کوانٹم فزکس کے مطابق ہم اصل میں ایک توانائی کے میدان کو محسوس کر رہے ہیں جو دوسرے لوگوں کے خیالات اور جذبات سے پیدا ہوا ہے. آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے. یہ محض ایک احساس نہیں، یہ ایک حقیقی فزیکل مظہر ہے. لپٹن بتاتے ہیں کہ توانائی پر مبنی سگنلز جیسے روشنی کی فریکوینسی، آواز اور ہمارے خیالات سے پیدا ہونے والی توانائی وہ کیمیائی سگنلز جیسے ہارمونز سے 100 گنا زیادہ مؤثر اور ہزاروں گنا زیادہ تیز ہوتے ہیں. 100 گنا زیادہ مؤثر؟ یہ تو بہت بڑا فرق ہے. بہت بڑا. سوچیں، روشنی کی رفتار سے چلنے والا توانائی کا سگنل 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا فاصلہ طے کرتا ہے، جبکہ کیمیائی جیسے کہ ہارمون خون میں 1 سینٹی میٹر فی سیکنڈ سے بھی کم رفتار سے سفر کرتا ہے. صحیح. تو ہمارے کھربوں خلیوں پر مشتمل کمیونٹی جیسے فوری طور پر معلومات کی ضرورت ہے، بقا کے لیے کون سا سگنل پسند کرے گی؟ ظاہر ہے تیز اور مؤثر والا. یہ توانائی اور وائبز کا تصور کچھ لوگوں کو غیر سائنسی لگ سکتا ہے. کیا لپٹن اسے مزید ٹھوس طریقے سے سمجھاتے ہیں؟ جی، وہ اس کے لیے فزکس کے ایک بنیادی اصول کا حوالہ دیتے ہیں، مداخلت یعنی انٹرفیرنس. مداخلت؟ جی، جب توانائی کی لہریں ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو 2 طرح کے نتائج نکلتے ہیں. پہلا ہے تعمیری مداخلت یا کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس. ایسا تب ہوتا ہے جب توانائی کی 2 لہریں ہم آہنگ ہوں اور ایک دوسرے کی طاقت کو بڑھا دے، جس سے توانائی دگنی ہو جاتی ہے. تو یہ وہ ہے جسے ہم عام زبان میں اچھی وائبز یا گڈ وائبز کہتے ہیں؟ بالکل. جب آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جس سے مل کر آپ کو توانائی اور خوشی محسوس ہوتی ہے تو یہ آپ دونوں کے توانائی کے میدانوں کے درمیان تعمیری مداخلت کی ایک مثال ہے. آپ کی توانائی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے کیس میں ہے تخریبی مداخلت یا ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس. یعنی بیڈ وائبز؟ جی ہاں، یہ تب ہوتا ہے جب توانائی کی لہریں ہم آہنگ نہ ہوں اور ایک دوسرے کو منسوخ کر دیں، جس کے نتیجے میں توانائی ختم ہو جاتی ہے. اچھا. جب آپ کسی کے پاس ہوتے ہیں اور آپ کو اپنی توانائی ختم ہوتی ہوئی یا تناؤ محسوس ہوتا ہے تو یہ تخریبی مداخلت کی وجہ سے ہوتا ہے. ہماری بائیولوجی مسلسل ان توانائیوں پر رد عمل دے رہی ہے. تو مثبت خیالات اور جذبات؟ جی، مثبت خیالات، محبت اور شکر گزاری تعمیری مداخلت پیدا کرتے ہیں اور صحت کو فروغ دیتے ہیں، جبکہ منفی خیالات، خوف اور تناؤ تخریبی مداخلت پیدا کرتے ہیں جو ہمارے خلیوں کے کام میں خلل ڈالتے ہیں اور بیماری کا باعث بن سکتے ہیں. یہ گڈ وائبز اور بیڈ وائبز والی بات بہت دلچسپ ہے.
اس کا مطلب ہے کہ ہماری صحت کا انحصار صرف اس بات پر نہیں کہ ہم کیا کھاتے ہیں یا کتنی ورزش کرتے ہیں، بلکہ اس پر بھی ہے کہ ہم کس قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور کس قسم کے خیالات سوچتے ہیں۔ بالکل یہ تو بائیولوجی کو نفسیات اور یہاں تک کہ روحانیت سے جوڑنے والی بات ہو گئی نا۔ بالکل، اور اسی وجہ سے وہ طریقے جنہیں روایتی میڈیسن اکثر مسترد کرتی آئی ہے، ان کی ایک ٹھوس سائنسی بنیاد نظر آنے لگتی ہے، جیسے ایکیوپنکچر، ریکی، توانائی سے علاج اور یہاں تک کہ دعا کا اثر۔ اچھا، یہ سب طریقے جسم کے توانائی کے میدانوں کے ذریعے بائیولوجی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ محض وہم نہیں ہیں، بلکہ فزکس کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہیں۔ بائیولوجی کا صرف کیمیکلز پر انحصار کرنا ایسا ہے جیسے آپ صرف کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر پر توجہ دیں اور اس کے سافٹ ویئر یعنی توانائی اور معلومات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیں۔ تو اگر آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا جائے تو 2 انقلابی خیالات سامنے آئے۔ پہلا یہ کہ ہمارے خلیوں کا اصل دماغ ان کا ڈی این اے نہیں بلکہ ان کی بیرونی جھلی یعنی میمبرین ہے، جی، جو ماحول کے ادراک کی بنیاد پر خلیے کے رویے کو کنٹرول کرتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ماحول صرف مادی اور کیمیائی نہیں ہے، یہ توانائی کے غیر مرئی میدانوں پر مشتمل ہے، جس میں ہمارے خیالات اور جذبات بھی شامل ہیں، جو ہماری بائیولوجی پر ایک بنیادی اور فوری کنٹرول رکھتے ہیں۔ ہم محض کیمیائی مشینیں نہیں بلکہ توانائی پر مبنی وجود ہیں۔ اور یہاں ایک سوچنے کی بات ہے، اگر ایک خلیے کی زندگی اس کی جھلی کے ذریعے ماحول کے ادراک سے کنٹرول ہوتی ہے، اور انسانی جسم 50 ٹریلین خلیوں کی ایک کمیونٹی ہے جو ایک ہی ادراک کے تحت کام کر رہی ہے، تو یہ ہمارے اپنے دماغ، ہمارے اپنے ادراک کی طاقت کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا ہمارا ادراک، ہمارے عقائد اور ہمارے خیالات ہماری اجتماعی بائیولوجی کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ اس سوال پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگلے حصے میں ہم اسی سوال کو آگے بڑھائیں گے اور یہ جانیں گے کہ عقائد براہ راست بائیولوجی کو کیسے متاثر کرتے ہیں اور بقا کے طریقے یعنی سروائیول موڈز انسانی رویے کو کیسے تشکیل دیتے ہیں۔ تو پچھلی بار ہم نے توانائی اور ادراک کو زندگی کی بنیاد کے طور پر سمجھا۔ آج ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھیں گے۔ جی، آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے عقائد یعنی ہمارے بلیفز کس طرح ہمارے جسم کی ایک ٹھوس حقیقت بن جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی فلسفہ نہیں، یہ خالص حیاتیات ہے۔ آج ہم باب 5 عقیدے کی حیاتیات اور باب 6 نشوما بمقابلہ تحفظ پر گہرائی سے بات کریں گے۔ جی بالکل۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ کتاب کا دعویٰ ہے کہ ہمارے عقائد وہ صرف خیالات نہیں ہیں بلکہ ہمارے جسم کے لیے بہت طاقتور احکامات ہیں۔ جی، اور اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے کتاب میں 1952 کا ایک بہت ہی حیران کن واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، وہ ڈاکٹر البرٹ میسن اور ایک 15 سالہ لڑکے کی کہانی ہے نا؟ جی وہی۔ یہ کیس طبی تاریخ میں بہت مشہور ہے۔ اس لڑکے کو پیدائشی طور پر ایکتھیوسس نامی ایک بیماری تھی۔ یہ کوئی عام جلدی بیماری تو نہیں تھی جہاں تک مجھے یاد ہے؟ بالکل نہیں۔ اس کی جلد عام انسان کی طرح نرم ہونے کی بجائے وہ ہاتھی کی کھال کی طرح موٹی، سخت اور چمڑے جیسی تھی، اور اس پر گہری دراڑیں پڑی ہوئی تھیں۔ مطلب حالت اتنی شدید تھی کہ ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا تھا، کیونکہ یہ ایک جنیاتی بیماری سمجھی جاتی تھی۔ جنیاتی بیماری؟ یعنی یہ اس کے ڈی این اے میں لکھی ہوئی تھی؟ تو پھر ڈاکٹر میسن نے کیا کیا؟ ڈاکٹر میسن نے ہپنوتھیراپی یعنی ہپنوسس کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ وہ کیا؟ جس سرجن نے لڑکے کو ڈاکٹر میسن کے پاس بھیجا تھا، اس نے غلطی سے یہ بتا دیا تھا کہ یہ مسے یعنی واٹس کا ایک بہت ہی بگڑا ہوا کیس ہے۔ اچھا، تو ڈاکٹر میسن کو اصل بیماری کا علم ہی نہیں تھا۔ انہیں بالکل علم نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ایک عام اگرچہ بہت شدید جلدی بیماری کا علاج کر رہے ہیں۔ یعنی ڈاکٹر کے اپنے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ بیماری قابل علاج ہے۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اپنے پہلے ہپنوسس سیشن میں ڈاکٹر میسن نے لڑکے کو یہ تلقین کی کہ اس کا بایاں بازو بالکل ٹھیک ہو جائے گا، صرف بایاں بازو۔ صرف بایاں بازو؟ ٹھیک ہے۔ ایک ہفتے بعد جب وہ لڑکا واپس آیا تو نتیجہ ناقابل یقین تھا۔ اس کا بایاں بازو مکمل طور پہ ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ سخت چمڑے جیسی جلد غائب تھی۔ نہیں، سچ میں؟ جی، اور اس کی جگہ نرم، صحت مند اور گلابی جلد آ گئی تھی۔ ایک منٹ، صرف بایاں بازو؟ جی، صرف بایاں بازو۔ اور باقی جسم وہ ویسے کا ویسا ہی تھا؟ بالکل ویسا ہی۔ یہ تو اور بھی زیادہ عجیب بات ہے۔ مطلب اگر یہ کوئی اندرونی دوا یا تبدیلی ہوتی
तो पूरे जिस्म पर असर होना चाहिए था। بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سگنل بہت ہی مخصوص تھا، بہت ٹارگیٹڈ تھا۔ تو پھر آگے کیا ہوا؟ ڈاکٹر میسن نے علاج جاری رکھا، اگلے سیشن میں دوسرے بازو پر، پھر ٹانگوں پر، پھر سینے پر کام کیا۔ آہستہ آہستہ لڑکے کے جسم کا تقریباً 50% حصہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا۔ 50%؟ جی، اور وہ ہسپتال سے نکل کر اسکول جانے اور ایک عام زندگی گزارنے کے قابل ہو گیا۔ واو! یہ کیس اتنا غیر معمولی تھا کہ اسے مشہور برٹش میڈیکل جرنل میں شائع کیا گیا اور اس نے ایک سنسنی پھیلا دی۔ یہ تو کسی معجزے سے کم نہیں لگتا۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ یہ طریقہ علاج ہر جینیاتی بیماری کے لیے کیوں استعمال نہیں کیا جاتا؟ اگر یہ اتنا کامیاب تھا تو آج ہر ہسپتال میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ یہیں پر کہانی کا اصل اور شاید سب سے اہم موڑ آتا ہے۔ اچھا؟ اس کیس کی کامیابی کے بعد جس سرجن نے لڑکے کو ریفر کیا تھا، اس نے ڈاکٹر میسن کو فون کیا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اس نے بتایا کہ یہ مسے نہیں تھے، بلکہ ایکتھیوسس نامی ایک لا علاج جینیاتی بیماری تھی۔ اوہو، تو اب ڈاکٹر میسن کو سچ معلوم ہو گیا تھا؟ جی، اب ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ بیماری تو لا علاج ہے۔ اور اس کا کیا اثر ہوا؟ اس نئے علم کے ساتھ ڈاکٹر میسن نے اسی بیماری میں مبتلا دوسرے مریضوں پر یہی علاج آزمانے کی کوشش کی۔ انہوں نے وہی ٹیکنیک استعمال کی، وہی الفاظ دہرائے۔ لیکن نتیجہ؟ وہ کبھی بھی وہ کامیابی دوبارہ حاصل نہیں کر سکے۔ ایک بھی مریض ٹھیک نہیں ہوا۔ یہ بات تو ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اصل دوا ہپنوسس نہیں تھی؟ نہیں تھی، بلکہ خود ڈاکٹر کا عقیدہ تھا؟ بالکل۔ جب وہ یہ مانتے تھے کہ بیماری قابل علاج ہے تو وہ کامیاب رہے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ لا علاج ہے تو وہ ناکام ہو گئے۔ کیا ہم واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کا ذہن مریض کے جسم پر اس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر میسن نے خود یہی نتیجہ اخذ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ پہلے لڑکے کا علاج کر رہے تھے تو وہ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کر رہے تھے۔ ان کا رویہ، ان کی آواز، ان کا ہر اشارہ اس یقین کو ظاہر کر رہا تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن بعد کے مریضوں کے ساتھ وہ صرف اداکاری کر رہے تھے۔ ان کے شعوری ذہن میں تو امید تھی، لیکن لاشعوری طور پر وہ جانتے تھے کہ طبی سائنس اسے لا علاج سمجھتی ہے۔ تو یہ اندرونی تضاد؟ جی، یہ اندرونی تضاد ان کے علاج کی تاثیر کو ختم کر دیتا تھا۔ یہ واقعہ اس روایتی خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ ذہن اور جسم دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ صحیح۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ذہن یعنی ہمارا عقیدہ صرف ہمارے موڈ کو ہی نہیں بدلتا، بلکہ یہ جینیاتی پروگرامنگ کو بھی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہمارے عقائد ہمارے جسم کے خربوں خلیوں کے لیے حیاتیاتی ہدایات یا بائیولوجیکل کمانڈز کے طور پر کام کرتے ہیں۔ تو گویا ہمارا ڈی این اے کوئی پتھر پر لکھی لکیر نہیں ہے، ہمارا ذہن اس بلو پرنٹ پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یہی اس کتاب کا مرکزی خیال ہے۔ یہ تو حیاتیات کی پوری سمجھ کو بدل دیتا ہے۔ لیکن یہ ڈاکٹر میسن والی بات تو ایک بہت ہی ایکسٹریم کیس ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ اصول عام زندگی میں کیسے لاگو ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ہم روزمرہ کی بنیاد پر تو جینیاتی بیماریاں ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، لیکن ہم سب تناؤ، پریشانی اور خوف کا سامنا کرتے ہیں۔ تو کیا ہمارے یہ روزمرہ کے عقائد اور احساسات بھی ہمارے خلیوں کو اسی طرح کے طاقتور سگنل بھیجتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں کتاب کے اگلے باب نشوونما بمقابلہ تحفظ میں ملتا ہے، اور جواب ہے جی ہاں، یہ اصول ہر لمحے ہماری زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اچھا۔ ہمارے جسم کے تمام خلیے بنیادی طور پر دو حالتوں میں سے کسی ایک میں کام کرتے ہیں۔ پہلی حالت ہے نشوونما یعنی گروتھ موڈ، ٹھیک ہے۔ اور دوسری حالت ہے تحفظ یعنی پروٹیکشن موڈ۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک خلیہ ایک ہی وقت میں دونوں حالتوں میں مؤثر طریقے سے کام نہیں کر سکتا۔ اسے تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں، نشوونما اور تحفظ موڈ کا کیا مطلب ہے؟ اس کو ایک شہر کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ جب ایک شہر میں امن و امان ہو تو وہ نشوونما موڈ میں ہوتا ہے، یعنی ترقی کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، سڑکیں بن رہی ہوتی ہیں، نئی عمارتیں تعمیر ہو رہی ہوتی ہیں، تجارت پھل پھول رہی ہوتی ہے، تمام وسائل ترقی اور خوشحالی پر خرچ ہو رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن اگر شہر پر حملے کا خطرہ ہو تو وہ فوراً تحفظ موڈ میں چلا جاتا ہے۔
یعنی سب کچھ بند کر کے صرف دفاع پر توجہ۔ جی، تعمیراتی کام روک دیے جاتے ہیں، بجٹ دفاع پر خرچ ہونے لگتا ہے، سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، شہر ایک ہی وقت میں نئی یونیورسٹیاں بھی تعمیر نہیں کر سکتا اور سرحد پر فوج بھی نہیں لڑا سکتا، اسے ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ یہ بہت اچھی مثال ہے۔ تو ہمارے خلیے بھی اسی طرح کام کرتے ہیں؟ جب ماحول محفوظ اور اچھا ہو تو وہ نشوونما کے کام کرتے ہیں؟ بالکل، جب خلیے کو غذائیت اور توانائی ملتی ہے اور کوئی خطرہ نہیں ہوتا تو وہ نشوونما موڈ میں ہوتے ہیں۔ وہ پروٹین بناتے ہیں، توانائی پیدا کرتے ہیں، زہریلے مادوں کو باہر نکالتے ہیں اور جسم کی مرمت اور دیکھ بھال کرتے ہیں۔ یعنی وہ حالت جس میں ہم صحت مند رہتے ہیں۔ جی، یہ وہ حالت ہے جس میں ہمارا جسم خود کو ٹھیک کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی خلیے کو کسی خطرے کا سگنل ملتا ہے، جیسے کوئی زہریلا مادہ یا تناؤ پیدا کرنے والا ہارمون، وہ فوراً اپنے نشوونما کے تمام کام روک دیتا ہے اور تحفظ موڈ میں چلا جاتا ہے۔ جی، وہ تحفظ موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اس کی تمام توانائی صرف اور صرف زندہ رہنے اور خطرے سے بچنے پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کل کی زندگی میں یہ خطرہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی شیر تو نہیں بھاگ رہا ہوتا روز۔ ہاں، نہیں بھاگ رہا ہوتا۔ تو کون سے سگنل ہمارے جسم کو اس تحفظ موڈ میں ڈالتے ہیں؟ یہیں پر ذہن کا کردار دوبارہ سامنے آتا ہے۔ ہمارے اعصابی نظام کے لیے ایک تصوراتی خطرہ اور ایک حقیقی خطرے میں کوئی فرق نہیں۔ اچھا۔ جب ہمارا ذہن تناؤ، خوف، غصہ یا پریشانی محسوس کرتا ہے تو ہمارے ایڈرینل غدود سے تناؤ کے ہارمونز جیسے کورٹیسول اور ایڈرینلن خون میں خارج ہوتے ہیں۔ اور یہ ہارمونز ہمارے جسم کے خربوں خلیوں کے لیے ایک عالمی خطرے کا سگنل ہیں۔ یہ شہر کے سائرن کی طرح ہیں جو حملے کا اعلان کر رہے ہوں۔ اور جیسے ہی یہ سائرن بجتا ہے، تمام خلیے اپنے تعمیراتی کام روک کر دفاعی مورچوں میں چلے جاتے ہیں۔ بالکل یہی ہوتا ہے۔ حیاتیاتی طور پر یہ ہارمونز لڑو یا بھاگو یعنی فائٹ اور فلائٹ رسپانس کو متحرک کرتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ خون کی نالیاں ہمارے اندرونی اعضاء جیسے جگر، معدہ اور آنتوں میں سکڑ جاتی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ خون اور توانائی ہمارے بازوؤں اور ٹانگوں کے پٹھوں کی طرف جا سکیں تاکہ ہم لڑ سکیں یا بھاگ سکیں۔ اس عمل میں وہ تمام نظام جو فوری بقا کے لیے ضروری نہیں ہے، انہیں بند کر دیا جاتا ہے۔ جی، یا تو بند کر دیا جاتا ہے یا ان کی رفتار بہت سست کر دی جاتی ہے۔ کون سے نظام بند ہو جاتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارا مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم۔ اچھا۔ جسم کہتا ہے کہ ابھی وائرس اور بیکٹیریا سے لڑنے کا وقت نہیں، ابھی شیر سے بچنا زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے تناؤ کی حالت میں ہمارا مدافعتی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، ہمارا ہاضمے کا نظام۔ توانائی بچانے کے لیے ہاضمے کا عمل رک جاتا ہے۔ اور تیسرا، اور یہ بہت اہم ہے، ہمارے دماغ کا وہ حصہ جو سوچنے، سیکھنے اور تخلیقی کام کرنے کا ذمہ دار ہے، یعنی پری فرنٹل کارٹیکس، اسے بھی خون اور توانائی کی فراہمی کم ہو جاتی ہے۔ یعنی تناؤ میں ہم ٹھیک سے سوچ بھی نہیں پاتے؟ ہم منطقی اور پرسکون فیصلے نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارا جسم بقا کے قدیم اضطراری موڈ میں چلا جاتا ہے۔ یہ بات تو روزمرہ کے تجربے سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہ امتحانات کے دنوں میں جی بالکل۔ یا کوئی بہت بڑی ڈیڈ لائن ہو تو لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ تو کیا یہی وہی چیز ہے جو خلیوں کی سطح پر ہو رہی ہے؟ یہ بالکل وہی میکینزم ہے۔ جسم اتنے لمبے عرصے تک تحفظ موڈ میں رہتا ہے کہ جیسے ہی تناؤ ختم ہوتا ہے، مدافعتی نظام کی کمزوری کی وجہ سے کوئی نہ کوئی بیماری حملہ کر دیتی ہے۔ سمجھ گیا۔ تو یہ نظام تو مختصر مدت کے خطرے کے لیے بنا ہے۔ جی، یہ ایک بہترین نظام ہے اگر آپ کے پیچھے شیر بھاگ رہا ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ تحفظ کا موڈ مختصر مدت کے لیے نہ ہو بلکہ مسلسل جاری رہے۔ اور آج کل کی زندگی میں تو یہی ہو رہا ہے۔ جی، آج کل کی زندگی میں شیر تو نہیں ہے، لیکن کام کا دباؤ، مالی پریشانیاں، ٹریفک جام اور رشتوں کے مسائل جیسے دائمی تناؤ موجود ہیں۔ اور یہ ہمارے جسم کے لیے ایسے ہیں جیسے ایک شیر ہے جو کبھی جاتا ہی نہیں۔ بالکل۔ تو اگر جسم مسلسل اس ریڈ الرٹ کی حالت میں رہے تو اس کے طویل مدتی اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اس کے اثرات تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ جب کوئی شخص مسلسل تناؤ یا خوف کی حالت میں رہتا ہے تو اس کا جسم بھی مسلسل تحفظ کے موڈ میں رہتا ہے۔
اور اس کا مطلب ہے کہ نشوونما اور مرمت کے عمل؟ وہ مہینوں اور سالوں تک دبے رہتے ہیں۔ مدافعتی نظام مستقل طور پر کمزور رہتا ہے، جس سے نہ صرف انفیکشنز بلکہ کینسر جیسی بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہاضمے کا نظام ٹھیک سے کام نہیں کرتا، جس سے غذائیت جذب نہیں ہوتی۔ خون کا دباؤ مسلسل بلند رہتا ہے، جو دل کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ اور جسم کی اپنی مرمت کا کیا ہوتا ہے؟ چونکہ خلیے اپنی توانائی صرف دفاع پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنی معمولی دیکھ بھال نہیں کر پاتے۔ اس سے وقت سے پہلے بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ جسم خود کو ٹھیک کرنے کے بجائے ہر وقت صرف اپنا دفاع کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن صرف سوچتا نہیں بلکہ ہمارے خلیوں سے براہ راست بات کرتا ہے۔ جی، یہ کوئی فلسفہ نہیں، یہ حیاتیات ہے۔ ڈاکٹر میسن کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مضبوط عقیدہ جینیاتی پروگرامنگ کو بھی بدل سکتا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ ہمارا جسم بنیادی طور پر 2 حالتوں میں کام کرتا ہے۔ یا تو وہ بڑھ رہا ہے اور خود کو ٹھیک کر رہا ہے، یعنی نشو و نما موڈ میں ہے، یا وہ اپنا دفاع کر رہا ہے، یعنی تحفظ موڈ میں ہے۔ بالکل۔ اور مستقل تناؤ اور خوف ہمیں مستقل طور پر اس دفاعی حالت میں قید کر دیتے ہیں، جہاں نشو و نما اور صحت کا عمل تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ماحول سے ملنے والے سگنلز ہی یہ طے کرتے ہیں کہ ہمارے خربوں خلیے کس حالت میں رہیں گے۔ اور یہ سگنل صرف ہماری خوراک یا ماحول کی آلودگی نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر ہمارے اپنے خیالات، ہمارے عقائد اور ہمارا ادراک ہیں۔ جی۔ انتخاب بالآخر ان سگنلز پر منحصر ہے جو ہمارا ذہن ہمارے جسم کو بھیجتا ہے۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے کہ ہماری صحت کی چابی ہمارے اپنے ذہن کے ہاتھ میں ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس سے بھی گہرائی میں جائیں گے اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ہماری یہ لاشعوری پروگرامنگ بنتی کیسے ہے اور کیوں ہماری ابتدائی زندگی کے تجربات، خاص طور پر پہلے 7 سال، ہمارے بالغ رویے اور زندگی کو اس قدر طاقت سے تشکیل دیتے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے اس حیران کن خیال پر بات کی تھی کہ ماحول کس طرح ہمارے جینز کو کنٹرول کرتا ہے۔ بالکل، اور آج ہم اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھیں گے اور یہ جانیں گے کہ یہ کنٹرول اصل میں کیسے کام کرتا ہے۔ ہم خلیے یعنی سیل کے حقیقی دماغ کو بے نقاب کریں گے، اور پھر اس توانائی کی دنیا میں غوطہ لگائیں گے جس میں ہمارے جسم رہتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ ہمارے خیالات ہماری زندگی کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں، اس سفر کا یہ ایک بہت اہم پڑاؤ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ خلیے کا دماغ آخر ہے کیا؟ مجھے یاد ہے اسکول میں تو ہمیں یہی پڑھایا گیا تھا کہ نیوکلیس یعنی مرکزہ ہی سب کچھ ہے، وہی کنٹرول سینٹر ہے۔ ہاں، اور یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، لیکن یہ اتنی عام ہے کہ تقریباً ہر بایولوجی کی کتاب میں یہی لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ سچ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نیوکلیس کو خلیے کا دماغ کہنا ایسا ہی ہے جیسے کسی کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو کو اس کا سی پی یو کہہ دیا جائے۔ اچھا۔ نیوکلیس دراصل خلیے کی ہارڈ ڈرائیو ہے، یا اگر زیادہ حیاتیاتی زبان میں کہیں تو یہ خلیے کا گوناڈ یعنی تولیدی عضو ہے۔ تولیدی عضو مطلب اس کا کام معلومات کو ذخیرہ کرنا ہے۔ زندگی کے تمام بلو پرنٹس، پروٹین بنانے کے منصوبے، سب اس میں محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ معلومات کو پروسیس نہیں کرتا، یہ صرف ایک لائبریری ہے۔ ایک منٹ، اگر یہ سچ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بایولوجی کی وہ بنیادی بات جو ہم سب نے اسکول میں پڑھی تھی کہ نیوکلیس باس ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کا کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ بالکل، اور اس کا ثبوت ایک بہت ہی شاندار تجربے سے ملتا ہے جسے انوکیولیشن کہتے ہیں۔ انوکیولیشن؟ جی، یہ بہت سادہ سا عمل ہے۔ سائنسدان ایک خلیے کو پکڑتے ہیں اور اس میں سے اس کا نیوکلیس نکال دیتے ہیں۔ اب سوچیں، اگر نیوکلیس واقعی دماغ ہوتا تو اس کے نکلتے ہی خلیے کو فوراً مر جانا چاہیے تھا، ہے نا؟ ہاں بالکل، جیسے ہی دماغ کام کرنا چھوڑ دے جسم ختم۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ حیران کن طور پر نیوکلیس کے بغیر بھی خلیہ اپنی زندگی جاری رکھتا ہے۔ واقعی؟ جی ہاں، وہ 2 مہینے یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ وہ بالکل ایک عام خلیے کی طرح حرکت کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، سانس لیتا ہے اور اپنے ماحول پر بالکل ذہانت سے رد عمل بھی ظاہر کرتا ہے۔ 2 مہینے؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ مطلب خلیے کا پورا آپریٹنگ سسٹم اس کے نیوکلیس کے بغیر چل رہا تھا۔ یہ تو
یہ تو سوچنے کا پورا انداز ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ تو پھر وہ آخر میں مرتا کیوں ہے اگر وہ اتنے عرصے تک ٹھیک کام کر سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ وہ صرف اور صرف اس لیے مرتا ہے کیونکہ اس کے پروٹینز یعنی اس کے پرزے پرانے ہو جاتے ہیں اور انہیں بدلنے کے لیے نئے پروٹینز بنانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور نئے پروٹینز بنانے کے بلو پرنٹس وہ تو نیوکلیس میں تھے۔ بالکل صحیح۔ چونکہ ہارڈ ڈرائیو موجود نہیں، اس لیے وہ اپنے پرزے بدل نہیں سکتا اور آخرکار ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس تجربے سے یہ بات پتھر پر لکیر کی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ روزمرہ کے افعال کو کنٹرول کرنے والا دماغ کہیں اور ہے۔ تو پھر اصل دماغ کہاں ہے؟ اگر نیوکلیس نہیں تو پھر کیا؟ اصل دماغ خلیے کی بیرونی جلد ہے، اس کی جھلی جسے سیل میمبرین کہتے ہیں۔ ممبرین؟ اسی لیے اسے مذاق میں میمبرین بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہی اصل دماغ ہے۔ یہ خلیے کی وہ سطح ہے جو بیرونی دنیا سے براہ راست رابطے میں ہوتی ہے اور تمام فیصلے کرتی ہے۔ اس کے ساخت کو سمجھنے کے لیے کتاب میں وہ سینڈوچ والی مثال بہت زبردست تھی۔ جی ہاں، وہ اسے بہت آسان بنا دیتی ہے۔ آپ تصور کریں کہ خلیے کی جھلی ایک تیل والا سینڈوچ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لپیڈ یعنی چکنائی کی ایک تہہ ہے جو پانی سے دور بھاگتی ہے۔ بالکل، یہی وہ رکاوٹ ہے، ایک دیوار جو خلیے کے اندرونی ماحول کو بیرونی دنیا سے الگ رکھتی ہے۔ لیکن اگر جھلی صرف اتنی ہی ہوتی تو یہ تو ایک بند دیوار ہوتی اور خلیہ تو مر جاتا۔ اور یہیں پر سینڈوچ کا سب سے اہم جزو آتا ہے، زیتون۔ زیتون؟ جی، یہ وہ بڑے بڑے پروٹینز ہیں جو اس سینڈوچ میں جگہ جگہ دھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی اصل کام کرتے ہیں۔ یہ خلیے کے حواس بھی ہیں اور اس کے افعال بھی۔ تو یہ زیتون، جنہیں سائنسی زبان میں انٹیگرل میمبرین پروٹینز کہتے ہیں، ان کے بھی دو اہم کام ہیں۔ ایک ہے ریسیپٹرز، جنہیں ہم خلیے کا اینٹینا سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، اینٹینا، بالکل صحیح۔ یہ ریسیپٹرز ہر وقت ماحول کو سکین کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سگنلز کیمیائی بھی ہو سکتے ہیں جیسے ہارمونز، اور توانائی پر مبنی بھی جیسے روشنی، آواز یا ہمارے خیالات۔ اور دوسری قسم ہیں ایفیکٹرز۔ اگر ریسیپٹرز اینٹینا ہیں تو ایفیکٹرز کیا ہیں؟ ایفیکٹرز وہ سوئچ ہیں جو عمل کرتے ہیں۔ جب کوئی ریسیپٹر اینٹینا باہر سے کوئی سگنل پکڑتا ہے تو اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ اور وہ بدلی ہوئی شکل ایک دوسرے پروٹین سے جڑ جاتی ہے، یعنی ایفیکٹر سے۔ جی، اور یہ جڑنا ایک پیغام کی طرح ہوتا ہے جو ایفیکٹر کو بتاتا ہے کہ اب کام کرنے کا وقت ہے، اور پھر ایفیکٹر پروٹین اس پیغام کو خلیے کے اندر ایک قابل عمل رویے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ پورا نظام سمجھنے کے لیے کمپیوٹر کی مثال بہت زبردست ہے۔ تو اگر میں صحیح سمجھا، خلیہ ایک کمپیوٹر ہے، بالکل صحیح پکڑا۔ اور ڈی این اے اس کی ہارڈ ڈرائیو ہے جہاں سارے پروگرام رکھے ہیں۔ بالکل، اور اسی مثال کو آگے بڑھائیں تو خلیے کی جھلی، خاص طور پر اس کے ریسیپٹرز، وہ اس کمپیوٹر کا کی بورڈ ہے۔ کی بورڈ، واہ، یعنی ماحول سے ساری انفارمیشن یہیں سے اندر آتی ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، تو پھر سی پی یو یعنی پروسیسر کیا ہوگا؟ وہ ہے ایفیکٹر پروٹینز۔ وہ کی بورڈ سے ڈیٹا لے کر ہارڈ ڈرائیو سے صحیح پروگرام چلاتے ہیں۔ مثلاً اگر ریسیپٹر ایڈرینلن کا سگنل پکڑتا ہے تو ایفیکٹر لڑو یا بھاگو کا پروگرام چلا دے گا۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح سمجھا ہے۔ یہ تو کمال ہے۔ لیکن یہاں سب سے دلچسپ اور شاید سب سے انقلابی بات یہ ہے کہ اس کمپیوٹر کا پروگرامر خلیے کے اندر نہیں بلکہ باہر ہے۔ جی، پروگرامر ہمارا ماحول ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر ماحول کے بارے میں ہماری سمجھ، ہماری پرسیپشن۔ یہ سب بہت دلچسپ ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ جب ہم سگنلز کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ذہن میں ہارمونز یا ادویات جیسی کیمیائی چیزیں آتی ہیں۔ کیا بات صرف اتنی ہی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہیں پر ہمیں بائیولوجی کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنا پڑتا ہے۔ ہمیں نیوٹن کی فزکس کی دنیا سے نکل کر کوانٹم فزکس کی دنیا میں قدم رکھنا ہوگا۔ اوہ، نیوٹن اور کوانٹم فزکس، یہ دو تو بالکل مختلف دنیایں ہیں۔ جی ہاں، نیوٹونین فزکس، جس پر ہماری جدید میڈیکل سائنس کی زیادہ تر بنیاد ہے، وہ بڑی اور ٹھوس چیزوں کی دنیا ہے۔ اس کے مطابق کائنات ایک بڑی مشین کی طرح ہے، اور ہمارا جسم بھی ایک مشین ہے۔ اور اگر کوئی پرزہ خراب ہو جائے تو اسے دوا سے ٹھیک کر دو یا سرجری سے بدل دو۔
ایک لینئر سوچ۔ بالکل، لیکن کوانٹم فزکس ہمیں ایٹم سے بھی چھوٹی چیزوں کی دنیا میں لے جاتی ہے، اور وہاں قوانین بالکل بدل جاتے ہیں۔ وہاں ٹھوس مادہ ایک وہم ہے۔ ایک وہم؟ مطلب ہم ٹھوس نہیں ہیں؟ نہیں ہے، ہر چیز، چاہے وہ کرسی ہو یا ہمارا جسم، دراصل توانائی کے چھوٹے چھوٹے بھنور ہیں جو مسلسل تھرپھرا رہے ہیں۔ ہم ٹھوس نہیں بلکہ توانائی کے میدان ہیں۔ اس کا ہماری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بہت گہرا۔ نیوٹونین ماڈل ایک بیماری کے لیے ایک جادوئی گولی تلاش کرتا ہے، لیکن کوانٹم نظریہ ہمیں بتاتا ہے کہ جسم ایک مشین نہیں بلکہ ایک پیچیدہ، ایک دوسرے سے جڑا ہوا جال ہے۔ یہاں ہر چیز ہر دوسری چیز کو متاثر کرتی ہے۔ اس کی بہترین مثال دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ آپ نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا، تو کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سائیڈ ایفیکٹس اصل میں سائیڈ ایفیکٹس ہیں ہی نہیں؟ یہی تو بات ہے، وہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں بلکہ براہ راست ایفیکٹس ہیں۔ جب آپ ایک پروٹین کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی دوا لیتے ہیں تو وہ دوا جسم میں جا کر صرف اسی ایک پروٹین سے نہیں جڑتی، وہ ہمارے جسم کے ان گنت دوسرے پروٹینز کے ساتھ بھی تعامل کرتی ہے۔ تو اگر جسم توانائی کا ایک میدان ہے تو پھر اس کے سگنلز بھی توانائی کی شکل میں ہونے چاہیے۔ اب اگر ہم کیمیائی سگنلز اور توانائی کے سگنلز کی کارکردگی کا موازنہ کریں تو کیا فرق ہے؟ فرق زمین آسمان کا ہے۔ کیمیائی سگنل جیسے ہارمونز جسم میں بہت سست رفتار سے سفر کرتے ہیں۔ ان کی رفتار تقریباً 1 سینٹی میٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ 1 سینٹی میٹر فی سیکنڈ، یہ تو بہت سست ہے۔ جی، جبکہ توانائی کے سگنل جیسے روشنی یا ہمارے خیالات روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہیں، جو کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ یہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ توانائی کے سگنلز کیمیائی سگنل سے نہ صرف بے تحاشا تیز ہیں بلکہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ معلومات کی ترسیل میں 100 گنا زیادہ مؤثر بھی ہیں۔ 100 گنا زیادہ مؤثر؟ جی، تو اب سوال یہ ہے کہ ہمارا جسم جس کے 50 ٹریلین خلیے ہیں اور جسے بقا کے لیے فوری فیصلے کرنے ہوتے ہیں، وہ کون سا نظام ترجیح دے گا؟ سست کیمیائی نظام یا انتہائی تیز اور مؤثر توانائی کا نظام؟ ظاہر ہے توانائی والا، اور یہیں سے گڈ وائبز اور بیڈ وائبز کا تصور سامنے آتا ہے نا؟ یہ صرف محاورے نہیں ہیں، بالکل نہیں۔ ان کے پیچھے کوانٹم فزکس کا ایک ٹھوس اصول کام کرتا ہے جسے کہتے ہیں تعمیری اور تخریبی مداخلت۔ اسے سمجھنے کے لیے تالاب میں 2 پتھر پھینکنے والی مثال بہترین ہے۔ جی، تصور کریں کہ آپ ایک پرسکون تالاب میں 2 پتھر ایک ساتھ پھینکتے ہیں، دونوں سے لہریں نکلیں گی۔ جب یہ توانائی کی لہریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی تو 2 طرح کے نتیجے ہو سکتے ہیں۔ پہلا ہے تعمیری مداخلت۔ اگر دونوں لہریں ایک ہی ردم میں ہوں تو وہ دونوں مل کر ایک زیادہ طاقتور لہر بنا دیں گی، توانائی بڑھ جائے گی۔ یہی گڈ وائبز ہیں۔ جب باہر سے آنے والی مثبت توانائی جیسے محبت یا خوشی ہماری حیاتیاتی توانائی کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہے تو وہ ہماری زندگی کی توانائی کو بڑھا دیتی ہے، ہمیں طاقتور محسوس ہوتا ہے۔ وہ تمام محاورے جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کمرے کی انرجی بہت اچھی ہے، ان کے پیچھے ایک حقیقی سائنسی بنیاد ہے۔ یہ صرف احساسات نہیں ہے، یہ فزکس ہے۔ تو جب آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی فریکوینسی میچ کرتی ہے تو آپ اصل میں تعمیری مداخلت کا تجربہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا الٹ تخریبی مداخلت پھر بیڈ وائبز ہوئیں۔ بالکل، اگر لہریں ایک دوسرے کے مخالف ردم میں ہوں تو وہ ایک دوسرے کے اثر کو زائل کر دیں گی، توانائی ختم ہو جائے گی۔ یہ بیڈ وائبز ہیں۔ توانائی سے ٹکراتی ہے تو وہ ہماری زندگی کی توانائی کو ختم کر دیتی ہے، جس سے ہم کمزور اور بیمار محسوس کرتے ہیں۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے 2 بہت بڑی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی باتیں سیکھی ہیں۔ پہلی یہ کہ ہمارے خلیوں کا حقیقی دماغ ان کا نیوکلیس نہیں بلکہ ان کی جھلی ہے جو ماحول کو پڑھتی ہے۔ اور دوسری اور شاید اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ وہ ماحول صرف مادی یا کیمیائی نہیں ہے، وہ توانائی کے میدانوں سے بھرا ہوا ہے، اور ہمارے خیالات اور ہمارے عقائد بھی توانائی کی ایک انتہائی طاقتور شکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے جینز کے قیدی نہیں ہیں۔ ہماری سمجھ، ہمارے عقائد اور ہمارے خیالات وہ توانائی کے سگنل ہیں جو ہمارے خلیوں کو براہ راست پروگرام کرتے ہیں۔ بالکل، ہم اپنی حیاتیات کے ماسٹر انجینئر ہیں۔ ہم صرف مسافر نہیں بلکہ ڈرائیور ہیں۔ جس طرح کا ماحول اور جس طرح کے خیالات ہم اپنے خلیوں کو فراہم کریں گے
ان کی صحت اور ہماری زندگی ویسی ہی ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور ایک بہت بڑی طاقت بھی۔ یقیناً۔ تو سامعین کے لیے ایک آخری سوچ یہ ہے، اگر ہمارے 50 ٹریلین خلیے ہر لمحہ ماحول سے توانائی کے سگنلز وصول کر رہے ہیں اور ہمارے خیالات ان میں سے سب سے طاقتور سگنلز ہیں، تو ہم ہر روز اپنے خلیوں کو کون سی نشاریات بھیج رہے ہیں؟ کیا وہ تعمیری ہیں جو ہماری توانائی بڑھا رہی ہیں، یا تخریبی ہیں جو ہمیں اندر سے کمزور کر رہی ہیں؟ ایک گہرا سوال ہے۔ اور اگلے حصے میں ہم یہ جانیں گے کہ عقائد پر مبنی بائیولوجی شفا یابی اور انسانی جسم کی توانائی پر مبنی تفہیم سے کیسے جڑتی ہے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے لاشعوری ذہن کی پروگرامنگ پر بات کی تھی جی بالکل۔ کہ کیسے ہماری زندگی کے پہلے چند سال وہ ایک طرح سے ایک ٹیپ ریکارڈنگ کی طرح ہوتے ہیں جو پھر ساری عمر بچتی رہتی ہے۔ جی آج ہم اس گفتگو کو ایک قدم اور آگے لے کر چلیں گے اور ایک بنیادی سوال کے گرد بات کریں گے۔ کیا ہم اپنی بائیولوجی کے غلام ہیں یا اس کے مالک؟ بہت اہم سوال ہے۔ کیا ہمارے جینز ہماری تقدیر لکھتے ہیں یا ہمارا ذہن اس قلم کو چلا سکتا ہے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب کتاب میں پیش کی گئی تحقیق کی روشنی میں تلاش کریں گے۔ جی ہماری گفتگو 2 حصوں میں ہوگی۔ پہلے ہم اس انقلابی نظریے کو سمجھیں گے کہ ہمارا جسم صرف ہڈیوں اور گوشت کی ایک مشین نہیں ہے، بلکہ توانائی کا ایک پیچیدہ نظام ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس توانائی کے سگنلز ہماری بائیولوجی کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ اچھا، اور پھر دوسرا حصہ؟ اور پھر ہم اس توانائی کے نظام کے سب سے طاقتور کنٹرولر یعنی ہمارے یقین کی طاقت پر بات کریں گے۔ یعنی ذہن کی طاقت۔ بالکل۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک سوچ، ایک یقین ہمارے جسم کی کیمسٹری کو بدل سکتا ہے اور ایسی شفایابی کو ممکن بنا سکتا ہے جسے روایتی سائنس ناممکن سمجھتی ہے۔ بہت دلچسپ لگ رہا ہے، تو آئیے اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ اچھا، تو جب ہم اپنے جسم کے بارے میں سوچتے ہیں تو عام طور پر ایک مشین کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ جی، ایک کیمیائی مشین۔ ہاں، ایک بہت ہی پیچیدہ کیمیائی مشین جو نیوٹن کے فزکس کے اصولوں پر چلتی ہے۔ دل ایک پمپ ہے، گردے فلٹر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کتاب کا موقف ہے کہ یہ تصویر ادھوری ہے۔ بالکل ادھوری ہے۔ کتاب کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ میڈیکل سائنس نے پچھلے 100 سالوں سے فزکس کی دنیا کے سب سے بڑے انقلاب کو یکسر نظر انداز کیا ہوا ہے۔ اور وہ انقلاب کیا ہے؟ کوانٹم فزکس۔ اچھا۔ 20ویں صدی کے شروع سے ہی آئنسٹائن، پلانک اور دوسرے سائنسدان ہمیں بتا چکے ہیں کہ جسے ہم ٹھوس مادہ سمجھتے ہیں نا، وہ ہمارے حصوں کا ایک دھوکہ ہے۔ ایک منٹ، یہ بات تھوڑی وضاحت طلب ہے۔ جب میں اس میز کو چھوتی ہوں تو یہ بالکل ٹھوس محسوس ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ مادہ ایک دھوکہ ہے؟ دیکھیں، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں ایٹم کی ساخت کو دیکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ہمیں اسکول میں پڑھایا جاتا تھا کہ ایٹم ایک چھوٹے سے نظام شمسی کی طرح ہے نا؟ جی، جس میں نیوکلیس کے گرد الیکٹران گھومتے ہیں۔ بالکل، لیکن کوانٹم فزکس بتاتی ہے کہ یہ تصویر بھی غلط ہے۔ ایک ایٹم دراصل ٹھوس ذرات پر مشتمل نہیں ہوتا، بلکہ وہ توانائی کے بھنور ہیں، یعنی وارٹیسیز آف انرجی۔ توانائی کے بھنور؟ جی، اگر آپ کے پاس دنیا کی سب سے طاقتور خوردبین ہو اور آپ ایک ایٹم کے اندر جھانکیں تو آپ کو کوئی ٹھوس چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو پھر کیا نظر آئے گا؟ صرف توانائی کی لہریں اور تھرتھراہٹ محسوس ہوگی۔ تو آپ جس میز کو چھو رہی ہیں وہ اربوں خربوں ایٹموں کا ایک مجموعہ ہے جو ایک خاص فریکوینسی پر تھرتھرا رہے ہیں۔ اور میری انگلیوں کے ایٹم بھی تھرتھرا رہے ہیں۔ بالکل، ان دونوں کی توانائی کا ٹکراؤ آپ کو ٹھوس ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ یہ تو ذہن گھما دینے والی بات ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ ہم بنیادی طور پر توانائی پر مبنی وجود ہیں، تو پھر طب کی دنیا میں ہمارا سارا زور کیمیکلز یعنی دواؤں پر کیوں ہے؟ یہی تو وہ سوال ہے جو کتاب اٹھاتی ہے۔ ہم بیماریوں کا علاج توانائی سے کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، پرانی میڈیکل سوچ ایک سیدھی لائن میں چلتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جسم میں معلومات کا بہاؤ اے سے بی اور پھر بی سے سی جاتا ہے، یعنی ایک لکھریا عمل۔ جی، ایک کیمیکل سگنل ایک ریسیپٹر سے ٹکراتا ہے اور ایک عمل شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، سب کچھ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، ایک مکڑی کے جالے کی طرح۔ جب کوئی دوا جسم میں داخل ہوتی ہے تو اس کا اپنا ایک توانائی کا میدان ہوتا ہے۔ وہ صرف ایک پروٹین کو ہدف نہیں بناتی
بلکہ اپنے توانائی کے میدان کی وجہ سے وہ جسم میں موجود لاتعداد دوسرے پروٹینز کے ساتھ بھی تعامل کرتی ہے۔ اچھا، تو یہ وجہ ہے کہ دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ یہ ایک خرابی ہے، کوئی نقص ہے۔ لیکن اس نظریے کے مطابق یہ تو ایک لازمی نتیجہ ہے۔ دوا صرف ایک جگہ اثر کر ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ پورے توانائی کے جال کو متاثر کر رہی ہے۔ بالکل، کتاب یہی کہتی ہے کہ سائیڈ ایفیکٹس جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ صرف ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ اچھا، مطلب کچھ اثرات وہ ہوتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں اور بہت سے وہ جو ہم نہیں چاہتے۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا نکتہ ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب ہم کوئی دوا لیتے ہیں تو ہم صرف ایک مسئلے کو حل نہیں کر رہے بلکہ پورے جسم کے توانائی کے نظام میں ایک لہر پیدا کر رہے ہیں۔ یہ تو علاج کے پورے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ یہاں ایک اور دلچسپ موازنہ بھی ہے۔ کتاب میں توانائی اور کیمیائی سگنلز کی رفتار کا فرق بتایا گیا ہے۔ جی، وہ بہت اہم ہے۔ توانائی کے سگنلز جیسے برقی مقناطیسی لہریں روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہیں، یعنی تقریباً 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ بہت تیز۔ جبکہ جسم میں موجود کیمیکلز جیسے ہارمونز 1 سینٹی میٹر فی سیکنڈ سے بھی کم رفتار سے پھیلتے ہیں۔ تو پھر ہمارے خربوں خلیوں پر مشتمل جسم کے لیے کون سا نظام زیادہ مؤثر ہوگا؟ ظاہر ہے، توانائی کا نظام۔ بلا شبہ، آپ کا دماغ 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں آپ کے پیر کے انگوٹھی کو حرکت کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ اگر یہ سگنل کیمیکلز کے ذریعے جاتا تو اس میں گھنٹے لگ جاتے۔ صحیح۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا جسم بنیادی طور پر توانائی کے سگنلز پر انحصار کرتا ہے تو پھر شفا یابی کے طریقوں میں اس پر توجہ کیوں نہیں دی جاتی؟ شاید اس لیے کہ یہ بہت غیر حقیقی یا روحانی قسم کی بات لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ٹھوس فزکس ہے۔ کتاب میں کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس یعنی تعمیری مداخلت اور ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس یعنی تخریبی مداخلت کا تصور بیان کیا گیا ہے۔ یہ تھوڑا سمجھائیں۔ اسے سمجھنے کا آسان طریقہ 2 پانی کی لہروں کا ہے۔ جب 2 لہروں کی چوٹیاں ایک ساتھ ملتی ہیں تو وہ مل کر ایک بڑی طاقتور لہر بناتی ہیں۔ یہ تعمیری مداخلت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک لہر کی چوٹی دوسری کے نشیب سے ٹکرائے تو وہ ایک دوسرے کے اثر کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ تخریبی مداخلت ہے۔ اچھا۔ کتاب کہتی ہے کہ ہمارے خیالات اور ماحول کی توانائی بھی اسی طرح کام کرتی ہے۔ یعنی جیسے ہم عام زبان میں اچھی وائبز یا بری وائبز کہتے ہیں، وہ دراصل توانائی کی لہروں کا ملاپ ہے۔ بالکل۔ جب 2 لوگوں کی سوچ ہم آہنگ ہوتی ہے تو توانائی بڑھ جاتی ہے، اور جب تصادم ہوتا ہے تو توانائی کم ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور اس کا اطلاق طب میں بھی ہوتا ہے۔ کتاب میں گردے کی پتھری کو بغیر آپریشن کے توڑنے کی مثال دی گئی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ڈاکٹر ایک مشین جسے لیتھوٹرپٹر کہتے ہیں استعمال کرتے ہیں۔ یہ مشین ایک خاص فریکوینسی کی توانائی کی لہریں پیدا کرتی ہے جو پتھری کے ایٹموں کی قدرتی تھرتھراہٹ کی فریکوینسی سے ملتی جلتی ہیں۔ یعنی ہم آہنگ ہوتی ہیں۔ جی، یہ توانائی کی لہریں جب پتھری پر مرکوز کی جاتی ہیں تو تعمیری مداخلت کی وجہ سے پتھری کے ایٹموں میں تھرتھراہٹ اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ ان کے درمیان کے کیمیائی بانڈز ٹوٹ جاتے ہیں اور پتھری ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کیسے توانائی کو بائیو کیمسٹری پر براہ راست اثر انداز ہونے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ فزکس کا ایک ثابت شدہ اصول ہے۔ جی، جسے طب میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو اگر ہم یہ مان لیں کہ ہمارا جسم کیمیکل سے زیادہ توانائی کا ایک جال ہے اور یہ جال بیرونی توانائی کی لہروں سے متاثر ہو سکتا ہے، تو پھر ذہن کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ کیونکہ ہمارے خیالات اور یقین بھی تو ایک طرح کی توانائی ہیں۔ کیا کتاب اس تعلق پر کوئی روشنی ڈالتی ہے؟ جی، اور یہی اس کتاب کا سب سے اہم اور آپ کہہ سکتے ہیں متنازع حصہ ہے۔ کتاب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے یقین ہماری بائیولوجی کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے کتاب میں ڈاکٹر ایلبرٹ میسن کی ایک ناقابل یقین کیس ہسٹری بیان کی گئی ہے۔ بتائیے اس کے بارے میں، یہ سننے میں بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ یہ 1950 کی دہائی کی بات ہے۔ ڈاکٹر میسن کے پاس ایک لڑکا لایا گیا جسے اکتیوسس نامی ایک بہت ہی نایاب بیماری تھی۔ اکتیوسس؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس بیماری میں جلد اتنی سخت، موٹی اور پرتدار ہو جاتی ہے کہ وہ ہاتھی کی کھال جیسی لگتی ہے۔ اس لڑکے کا آدھے سے زیادہ جسم اس حالت میں تھا اور اسے لا علاج سمجھا جاتا تھا۔ یہ تو سننے میں ہی بہت خوفناک ہے۔ تو ڈاکٹر میسن نے کیا کیا؟ ڈاکٹر میسن نے اس کا علاج سموہن یعنی ہپنوسس کے ذریعے کرنے کا فیصلہ کیا۔
لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کیا؟ ڈاکٹر میسن کو غلطی سے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ مسوں یعنی وارٹس کا ایک بہت ہی شدید کیس ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک لا علاج جینیاتی بیماری ہے۔ اچھا، تو وہ یہ سوچ کر علاج کر رہے تھے کہ وہ صرف مسوں کو ہٹا رہے ہیں۔ بالکل، انہوں نے لڑکے کو ہپنوسس میں لے جا کر یہ یقین دلایا کہ اس کے بائیں بازو کی جلد بالکل صحت مند اور نارمل ہو جائے گی۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ حیران کن تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اس لڑکے کے بائیں بازو کی وہ سخت کالی چمڑے جیسی جلد اترنا شروع ہو گئی اور اس کی جگہ نئی صحت مند گلابی جلدیں لے لی۔ کیا واقعی؟ جی، اس کا بازو بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ ایک طبی معجزہ تھا۔ ناقابل یقین۔ بعد میں جب ڈاکٹر میسن نے یہ نتیجہ ایک اور سرجن کو دکھایا تو وہ دنگ رہ گیا۔ اس نے ڈاکٹر میسن کو بتایا کہ یہ مسے نہیں تھے، یہ تو آئچیسیوسس ہے، ایک ایسی بیماری جو جینیاتی طور پر ہوتی ہے اور اس کا کوئی علاج موجود نہیں ہے۔ ایک منٹ، کیا کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ ایک لا علاج جینیٹک بیماری صرف اس لیے ٹھیک ہو گئی کیونکہ ڈاکٹر اور مریض دونوں کو یقین تھا کہ یہ ٹھیک ہو سکتی ہے؟ جی، یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ روایتی سائنس تو اسے یکسر مسترد کر دے گی۔ آپ کا شک بجا ہے، اور یہی اس کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے ہی ڈاکٹر میسن کو یہ معلوم ہوا کہ یہ ایک لا علاج جینیٹک بیماری ہے، ان کا اپنا یقین متزلزل ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کئی دوسرے ایکتھیوسس کے مریضوں پر وہی ٹیکنیک استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کامیابی کو کبھی نہیں دہرا سکے۔ وہ لڑکا واحد مریض تھا جو ٹھیک ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف مریض کا یقین کافی نہیں تھا، ڈاکٹر کا یقین بھی اتنا ہی اہم تھا۔ بالکل، کتاب کے مطابق جب ڈاکٹر میسن یہ مانتے تھے کہ وہ مسوں کا علاج کر رہے ہیں تو ان کا اپنا یقین بہت مضبوط تھا۔ وہ پراعتماد تھے۔ جی، اور ان کے اس یقین کی توانائی لڑکے پر منتقل ہوئی جس نے اس کی بائیولوجی کو بدل دیا۔ لیکن جب انہیں خود شک ہو گیا کہ یہ بیماری لا علاج ہے تو ان کا یہ شک ان کے علاج کی راہ میں حائل ہو گیا۔ یہ ایک طرح کی تخریبی مداخلت یعنی ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس تھی۔ بالکل وہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شفا یابی کا عمل صرف مریض کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ یہ معالج اور مریض کے درمیان ایک توانائی کے تبادلے جیسا ہے۔ جی، اگر معالج کا یقین متزلزل ہو تو وہ لاشعوری طور پر بیڈ وائبز منتقل کر رہا ہے جو شفا کے عمل کو روک سکتی ہیں۔ یہی کتاب کا استدلال ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ ذہن اور جسم کے گہرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ 17ویں صدی میں فلسفی رینے ڈیکارٹ نے ذہن اور جسم کو دو الگ الگ اکائیوں کے طور پر پیش کیا تھا، جس نے مغربی طب کی بنیاد رکھی۔ میڈیکل اسکولوں میں جسم کا علاج کرنا سکھایا جاتا ہے، ذہن کا نہیں۔ لیکن یہ نئی بائیولوجی اس تصور کو چیلنج کرتی ہے۔ بالکل، یہ کہتی ہے کہ ہمارا تصور یعنی پرسیپشن ماحول سے سگنل وصول کرتا ہے اور ہمارا یقین ان سگنلز کی تشریح کرتا ہے۔ اور یہی تشریح ہمارے خلیوں کے رویے کو کنٹرول کرتی ہے۔ جی، اور ہمارے جینز کے اظہار کو بھی۔ جینز بلو پرنٹ تو ہیں، لیکن انہیں پڑھنے اور استعمال کرنے کا کام ہمارا ذہن اور ہمارا یقین کرتا ہے۔ آج کی گفتگو سے دو بہت بڑی باتیں سامنے آئی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ہم خود کو صرف گوشت پوشت کی مشینیں نہ سمجھیں، بلکہ ہم پیچیدہ توانائی کے میدان ہیں جو کائنات کی توانائی سے ہر لمحہ جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، ہر لمحہ تعامل کرتے ہیں۔ اور دوسری جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ ہمارے عقائد اور یقین اس توانائی کے میدان کا ایک طاقتور حصہ ہیں۔ جی، وہ صرف ہمارے خیالات نہیں ہیں، بلکہ وہ بائیو کیمیکل حقیقتیں ہیں جو ہماری جسمانی صحت پر براہ راست اور گہرے اثرات مرتب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ کتاب کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے جینز کے قیدی نہیں ہیں۔ نہیں، بلکہ اپنے یقین کے ذریعے ہم اپنی تقدیر کے معمار بن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم ایک سوچ چھوڑے جا رہے ہیں۔ اگر یقین ہماری حیاتیات کو اس حد تک بدل سکتا ہے تو ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی، صحت اور بیماری کے بارے میں اپنے گہرے ترین عقائد اور نقطہ نظر پر کس طرح نظر ثانی کرنی چاہیے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے سوچنے کے لیے۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم اجتماعی شعور اور انسانی ارتقاء کے مستقبل پر بات کریں گے۔ ہماری خصوصی سیریز دی بائیولوجی آف بلیف کے اس آخری حصے یعنی حصہ 6 میں خوش آمدید۔ ہم نے اس سفر میں نئی سائنس کی دنیا کو کھوجا،
یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ہمارے خلیات کیسے کام کرتے ہیں اور ہمارے عقائد ہماری حیاتیات پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج ہم اس کتاب کے بنیادی سائنسی پیغام کو سمیٹیں گے۔ ہم ان تمام اہم نکات کو جوڑیں گے جن پر ہم نے بات کی ہے، مطلب جینیاتی تقدیر کے تصور کو چیلنج کرنے سے لے کر ایپی جینیٹکس کی طاقتور دنیا تک۔ اور آج ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کیسے مصنف کے مطابق ہم اپنی زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پر خود بیٹھ سکتے ہیں، نہ کہ صرف مسافر بن کر رہیں۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں اس خیال سے جس پر جدید حیاتیات کی پوری عمارت کھڑی ہے، جینیٹک ڈٹرمنزم۔ یہی وہ نظریہ ہے جو ہمیں اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے رنگ سے لے کر ہماری بیماریوں تک سب کچھ ہمارے جینز میں لکھا ہوا ہے۔ مصنف خود بتاتے ہیں کہ وہ بھی یہی مانتے تھے اور اپنی زندگی کے مسائل کی وجہ سے خود کو اپنے جینز کا شکار سمجھتے تھے۔ یہ بہت ہی بے بس کر دینے والی سوچ ہے۔ بالکل، اور یہ صرف ایک ذاتی احساس نہیں تھا، یہ حیاتیات کا مرکزی اصول تھا جسے سینٹرل ڈوگما کہتے ہیں۔ مطلب معلومات کا بہاؤ صرف ایک سمت میں ہوتا ہے، ڈی این اے سے آر این اے اور پھر پروٹین تک۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ماحول یا ہماری سوچ ڈی این اے کو واپس جا کر تبدیل نہیں کر سکتی۔ ہم ایک پروگرام کے قیدی تھے جو پیدائش کے وقت ہم میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے اس پوری عمارت کی بنیادیں ہلا دیں۔ آپ ہیومن جینوم پروجیکٹ کی بات کر رہی ہیں، وہ منصوبہ جس سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ انسانیت کے تمام راز کھول دے گا؟ جی وہی، سائنسدانوں کا خیال تھا کہ چونکہ انسانوں کے جسم میں 1,00,000 سے زیادہ مختلف قسم کے پروٹینز ہوتے ہیں تو انہیں کم از کم 1,20,000 جینز ملیں گے، ہر پروٹین کے لیے ایک جین۔ یہ ایک منطقی وضاحت لگتی تھی، لیکن جب 20ویں صدی کے آخر میں نتائج آئے، وہ سب حیران رہ گئے۔ انسانوں میں صرف 25,000 کے قریب جینز تھے۔ صرف 25,000؟ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ مجھے یاد ہے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک خردبینی کیڑے میں بھی تقریباً اتنی جینز ہوتے ہیں۔ بالکل، ایک چھوٹا سا کیڑا سی ایلیگنس، اس میں تقریباً 24,000 جینز رہتے۔ تو اس دریافت نے ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا۔ اگر ہم ایک کیڑے سے زیادہ پیچیدہ ہیں تو ہماری یہ پیچیدگی کہاں سے آ رہی ہے؟ اگر جینز ہی سب کچھ کنٹرول کرتے ہیں تو اتنے کم جینز ہماری تہذیب کی وضاحت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایسا ہے جیسے آپ کہیں کہ ایک سائیکل اور ایک جیٹ طیارے کے بلو پرنٹس میں تقریباً برابر حصہ ہے۔ یعنی سائنس کے سب سے بڑے منصوبوں میں سے ایک نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم جتنا سوچتے تھے اتنے خاص نہیں ہیں۔ بالکل، یہ تو پوری انسانی برتری کے نظریے پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ اگر جینز ہماری زندگی کے کنٹرولر نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ یہی سوال اس کتاب کی تحقیق کا مرکز بنا، اور اس کا جواب ایک بہت ہی حیران کن تجربے سے ملا جسے ای نیوکلیشن کہتے ہیں۔ اس تجربے میں سائنسدان ایک خلیے کا نیوکلیس، یعنی وہ حصہ جہاں تمام جینز ہوتے ہیں، اسے نکال دیتے ہیں۔ روایتی نظریے کے مطابق خلیے کو فوراً مر جانا چاہیے کیونکہ اس کا دماغ نکال دیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے ایسا نہیں ہوا۔ بالکل نہیں، خلیہ نہ صرف زندہ رہا بلکہ 2 مہینے یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے۔ وہ حرکت کرتا ہے، خوراک کھاتا ہے، فضلہ خارج کرتا ہے اور اپنے ماحول میں موجود خطرات اور غذائیت پر رد عمل بھی ظاہر کرتا ہے۔ بس وہ ایک کام نہیں کر سکتا، وہ تقسیم ہو کر اپنی نسل نہیں بڑھا سکتا اور نہ ہی اپنے خراب پروٹینز کو بدل سکتا ہے، کیونکہ ان کے بلو پرنٹس تو نیوکلیس میں تھے۔ ایک منٹ، یہ تو ناقابل یقین ہے۔ مطلب خلیے کا وہ حصہ جسے ہم اس کا دماغ سمجھتے تھے وہ نکال دیا گیا اور خلیہ پھر بھی زندہ ہے اور ذہانت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ یہ تو ایسا جیسے کوئی انسان دماغ کے بغیر چل پھر رہا ہو۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم شروع سے ہی غلط جگہ پر کنٹرول سینٹر۔ بالکل، ہم غلط جگہ تلاش کر رہے تھے۔ تو پھر اصل کمانڈ سینٹر ہے کہاں؟ بالکل یہی سوال مصنف نے بھی اٹھایا، اور جواب نیوکلیس کے اندر نہیں بلکہ خلیے کی بیرونی جھلی یعنی میمبرین پر ملا۔ مصنف اسے خلیے کا اصل دماغ کہتی ہیں۔ یہ میمبرین ایک ناقابل یقین حد تک پیچیدہ پروسیسر ہے۔ وہ اسے ایک مایا کرسٹل سیمی کنڈکٹر سے تشبیہ دیتی ہے جس میں گیٹس اور چینلز ہوتے ہیں، بالکل ایک کمپیوٹر چپ کی طرح۔ کمپیوٹر چپ؟
ایک زندہ خلیے کے لیے یہ تشبیہ تھوڑی عجیب نہیں؟ شروع میں لگتی ہے، لیکن یہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ میمبرین پر لاکھوں ریسپٹر پروٹینز ہوتے ہیں جو ماحول کے لیے اینٹینا کا کام کرتے ہیں۔ یہ ماحول سے آنے والے ہزاروں سگنلز وصول کرتے ہیں، جیسے ہارمونز، غذائی اجزاء یا زہریلے مادے۔ پھر ایفیکٹر پروٹینز ان سگنلز کو عملی رویے میں بدلتے ہیں۔ اس لحاظ سے جینز نیوکلیس میں موجود ہارڈ ڈرائیو کی طرح ہیں، جس میں صرف ڈیٹا یا بلو پرنٹس محفوظ ہیں۔ اصل سی پی یو یا پروسیسر میمبرین ہے۔ تو اگر میمبرین ماحول کے سگنلز پر رد عمل ظاہر کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ماحول ہمارے خلیوں کو کنٹرول کر رہا ہے، نہ کہ جینز۔ یہیں سے ایپیجینیٹکس کا تصور آتا ہے نا؟ بالکل، ایپی جینیٹکس یعنی جینز کے اوپر کنٹرول، یہ حیاتیات کی ایک نئی شاخ ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ماحول اور ہماری سوچ ہمارے جینز کے کام کرنے کے طریقے کو بدل سکتی ہے، بغیر ڈی این اے کے کوڈ کو بدلیں۔ کتاب میں ڈی این اے کو ایک آستین سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تصور کریں کہ ہر جین کے اوپر پروٹینز کی ایک تہ یا آستین چڑھی ہوئی ہے۔ جب تک یہ آستین چڑھی رہتی ہے، جین کو پڑھا نہیں جا سکتا، وہ غیر فعال رہتا ہے۔ ماحول سے آنے والے سگنلز ہی اس آستین کو ہٹانے یا چڑھانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ تو بہت طاقتور خیال ہے۔ کیا اس کی کوئی عملی مثال بھی ہے؟ اس کی سب سے بہترین مثال اگوٹی چوہوں کا تجربہ ہے۔ ان چوہوں میں ایک خاص جین ہوتا ہے جسے اگوٹی جین کہتے ہیں۔ جب یہ جین فعال ہوتا ہے تو یہ چوہے پیلے رنگ کے، موٹے اور بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو سائنسدانوں نے جینیاتی طور پر ایک جیسی حاملہ مادہ چوہوں کا ایک گروپ لیا۔ یعنی ان سب کے بچوں کو جینیاتی طور پر بیمار ہونا چاہیے تھا؟ جی ہاں، جینیاتی تحقیق کے نظریے کے مطابق تو یہی ہونا تھا، لیکن تجربے میں انہوں نے آدھی ماؤں کو حمل کے دوران ایک خاص اضافی خوراک دی جس میں میتھائل گروپ سے بھرپور اجزاء جیسے فولک ایسڈ اور وٹامن B12 شامل تھے۔ یہ میتھائل گروپس وہی آستین بنانے کا کام کرتے ہیں جو جینز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ نتیجہ حیران کن تھا۔ جن ماؤں کو یہ سپلیمنٹس نہیں دیے گئے، ان کے بچے توقع کے مطابق پیلے، موٹے اور بیمار پیدا ہوئے، لیکن جن ماؤں کو یہ اضافی خوراک ملی، ان کے بچے دبلے، بھورے اور بالکل صحت مند پیدا ہوئے۔ حالانکہ ان کے اندر بھی وہی خراب اگوٹی جین موجود تھا۔ بالکل، جینز وہی تھے، لیکن ماحول کے سگنل یعنی خوراک نے اس جین کے اوپر ایک ایپیجینیٹک آف سوئچ لگا دیا اور اس کی تقدیر بدل دی۔ یہ تجربہ ثابت کرتا ہے کہ جینز پتھر پر لکیر نہیں ہے، بلکہ وہ ماحول کے رحم و کرم پر ہیں۔ یہ بات ہمیں اس کتاب کے ایک اور اہم نقطے کی طرف لے جاتی ہے جو ڈارون کے نظریے کو چیلنج کرتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ سے سکھایا گیا ہے کہ زندگی بقا کی جنگ ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ، لیکن مصنف اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ ارتقاء کی بنیادی طاقت مقابلہ نہیں بلکہ تعاون ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ اربوں سال پہلے یک خلیاتی جانداروں نے یہ سیکھا کہ اگر وہ اکیلے رہیں گے تو ماحول کی تبدیلیوں کا شکار ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ مل کر ایک کمیونٹی بنا لیں تو وہ اپنے ماحول کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اسی سوچ نے کثیر خلیاتی جانداروں جیسے ہم انسانوں کو جنم دیا۔ ہمارا جسم دراصل 50 خرب خلیوں کی ایک انتہائی منظم اور تعاون کرنے والی کمیونٹی ہے۔ یہ ایک خوبصورت خیال ہے، لیکن ڈارون کا نظریہ اتنا گہرا ہے کہ اسے چیلنج کرنا مشکل لگتا ہے۔ مصنف اس کے لیے لامارک کے نظریات کا حوالہ دیتے ہیں جنہیں ڈارون کے دور میں مسترد کر دیا تھا۔ لامارک کا ماننا تھا کہ جاندار ماحول کے ساتھ تعاون کے ذریعے حاصل کی گئی خصوصیات کو اگلی نسل تک منتقل کر سکتے ہیں۔ آج ایپی جینیٹکس ایک طرح سے لامارک کو درست ثابت کر رہی ہے۔ مصنف اپنے کریبین میڈیکل اسکول کے طلبہ کی ایک ذاتی کہانی بھی سناتے ہیں۔ وہاں وہ طلبہ آتے تھے جو امریکہ کے سخت مقابلے والے میڈیکل اسکولوں میں ناکام ہو چکے تھے۔ شروع میں انہوں نے وہاں بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا، لیکن پھر انہوں نے محسوس کیا کہ وہ سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دی۔ جس کو جو موضوع اچھا آتا تھا وہ دوسروں کو پڑھاتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب بہترین نمبروں سے پاس ہو گئے۔ انہوں نے غیر ارادی طور پر خلیوں کے بنیادی اصول کو اپنایا تھا۔ تعاون بقا کو یقینی بناتا ہے، مقابلہ نہیں۔ تو ہم نے بات کی کہ جینز کنٹرول میں نہیں ہے بلکہ ماحول کنٹرول میں ہے، اور ماحول کا سگنل خلیے کی میمبرین وصول کرتی ہے۔ اس سب کو اب انسانی سطح پر کیسے لاگو کیا جائے؟ ہمارے لیے ماحول کیا ہے؟
یہی اس کتاب کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ ہمارے لیے ماحول صرف وہ نہیں جو ہمارے ارد گرد ہے۔ ہمارا جسم ہمارے ذہن کے بنائے ہوئے ماحول پر رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ ہمارے عقائد، ہمارے بیلیوز، وہ فلٹر ہیں جن کے ذریعے ہم دنیا کو دیکھتے اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ہمارا یہ ادراک یا پرسیپشن ہی وہ ماحولیاتی سگنل ہے جو ہمارے خون میں کیمیکلز کی شکل میں دوڑتا ہے اور ہمارے 50 کھرب خلیوں تک پہنچتا ہے۔ اگر ہمارا ادراک محبت اور خوشی پر مبنی ہے تو ہمارے خلیے پھلتے پھولتے ہیں۔ اگر ہمارا ادراک خوف اور تناؤ پر مبنی ہے تو ہمارے خلیے دفاعی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے کتاب کا نام عقیدے کے حیاتیات ہے، کیونکہ ہمارے عقیدے ہمارے حیاتیات کو تشکیل دے رہے ہیں۔ بالکل، ہم اپنے جینز کے قیدی نہیں بلکہ اپنے ادراک کے مالک ہیں، اور اگر ہم اپنا ادراک بدل سکتے ہیں تو ہم اپنی حیاتیات بھی بدل سکتے ہیں۔ کتاب میں اس کی ایک انتہائی ڈراماٹک مثال ڈاکٹر ایلبرٹ میسن کی کہانی ہے۔ ہاں، میں اس کے بارے میں سننا چاہوں گا۔ یہ ہپنوسس والی کہانی ہے نا؟ جی، 1952 میں ڈاکٹر میسن کے پاس ایک 15 سالہ لڑکا لایا گیا جسے اکتھیوسس نامی ایک لا علاج جینیٹک بیماری تھی۔ اس بیماری میں جلد خشک، سخت اور کالی ہو کر ہاتھی کی کھال جیسی ہو جاتی ہے اور ٹوٹنے لگتی ہے۔ اس لڑکے کا آدھا جسم اس سے متاثر تھا اور ڈاکٹرز کہہ چکے تھے کہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو ڈاکٹر میسن نے کیا کیا؟ ڈاکٹر میسن کو کسی نے غلطی سے یہ بتا دیا تھا کہ یہ صرف مسوں یعنی وارٹس کی ایک شدید قسم ہے جو ہپنوسس سے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ چونکہ ڈاکٹر میسن کو بیماری کی اصلیت کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ پورے یقین کے ساتھ علاج کر رہے تھے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے لڑکے کو ہپنوٹائز کیا اور اسے یقین دلایا کہ اس کے بازو کی جلد صحت مند اور گلابی ہو جائے گی۔ اور پھر کیا ہوا؟ ایک ہفتے بعد جب لڑکا واپس آیا تو اس کا بازو مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس پر صحت مند، نرم گلابی جلد تھی۔ یہ دیکھ کر دوسرے ڈاکٹرز جو اس بیماری کو لا علاج سمجھتے تھے حیران رہ گئے۔ آہستہ آہستہ ڈاکٹر میسن نے ہپنوسس کے ذریعے اس لڑکے کے جسم کے باقی حصوں کو بھی ٹھیک کر دیا، صرف اس یقین کی طاقت سے۔ ایک منٹ رکیے، یعنی ایک لا علاج جینیٹک بیماری صرف اس لیے ٹھیک ہو گئی کیونکہ ڈاکٹر اور مریض کو یقین تھا کہ وہ اسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے پورے میڈیکل سسٹم کی بنیادوں کو ہلا دینے والی بات ہے۔ لیکن یہ بات مثبت سوچ کے پاپ کلچر نظریات جیسی نہیں لگتی۔ سائنس اور سیلف ہیلپ کے درمیان یہاں لائن کہاں ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مصنف کے مطابق یہ جادوئی سوچ نہیں ہے، یہ خالص حیاتیات ہے۔ لڑکے کا پختہ یقین اس کے ذہن میں ایک نیا ادراک پیدا کر رہا تھا۔ اس ادراک نے اس کے دماغ کو نئے کیمیائی سگنلز پیدا کرنے پر مجبور کیا۔ وہ سگنلز خون کے ذریعے اس کی جلد کے خلیوں تک پہنچے۔ ان سگنلز نے خلیوں کی میمبرین پر موجود ریسپٹرز کو فعال کیا، جنہوں نے آگے جا کر ان جینز کے اظہار کو بدل دیا جو اس بیماری کا سبب بن رہے تھے۔ یہ ایپی جینیٹکس کی ایک زندہ مثال تھی۔ ذہن نے مادے کو بدل دیا۔ اس کہانی میں ایک اور دلچسپ موڑ بھی ہے نا؟ جی، اور وہ سب سے زیادہ سبق آموز ہے۔ اس کامیابی کے بعد ڈاکٹر میسن مشہور ہو گئے اور انہوں نے دوسرے آئتھیوسس کے مریضوں کا علاج کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کبھی بھی ویسی کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ انہوں نے خود اعتراف کیا کہ پہلے لڑکے کے ساتھ وہ پورے یقین سے کام کر رہے تھے کیونکہ وہ بیماری کی لا علاج جینیاتی حقیقت سے ناواقف تھے۔ لیکن جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ ایک جینیاتی بیماری ہے تو ان کا اپنا عقیدہ متزلزل ہو گیا اور ان کے علاج میں وہ طاقت نہیں رہی۔ تو اس پوری سیریز اور اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی جینز کے سخت پروگرام کے تحت نہیں چلتی۔ یہ ایک رقص کی طرح ہے جو ہمارے ماحول کے ادراک سے تشکیل پاتا ہے، اور اس ادراک کو ہمارے عقائد کنٹرول کرتے ہیں۔ سائنس اب ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ ہم اپنے ذہن کی طاقت سے اپنی حیاتیات کے معمار بن سکتے ہیں۔ ہم محض بائیو کیمیکل مشینیں نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنی زندگی کے خالق ہیں۔ بالکل، اور یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ یہ ہمیں اپنی صحت اور خوشی کے لیے بہانے بنانے کی اجازت نہیں دیتی، یہ طاقت واپس ہمارے ہاتھ میں دیتی ہے۔ یہ واقعی ایک طاقتور پیغام ہے۔ اس گہری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اب ہم اس سیریز کے اختتام پر پہنچ گئے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جانا چاہوں گی۔
اگر ہمارے انفرادی عقائد ہماری ذاتی حیاتیات کو اتنی گہرائی سے تشکیل دے سکتے ہیں اور ہمارے خلیوں کی صحت کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تو ہمارے اجتماعی عقائد، وہ کہانیاں جو ہم ایک معاشرے کے طور پر خود کو سناتے ہیں، خوف کی، مقابلے کی یا تعاون اور امید کی، ہمارے معاشروں اور ہمارے سیارے کی مجموعی صحت پر کیا حیاتی اثرات مرتب کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ سائنس، ذہن اور شعور کی دنیا کو کھوجنے کا یہ سفر جاری رکھنے کے لیے مائنڈ وس کے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔